فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلوات بھی خاندان جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا تھا آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور اب تک کی گفتگو کا جو لب لباب اور ما حاصل اور نتیجہ وہ یہ کہ فلسفہ تخلیق بشر حصول کمال ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر عرض کیا جائے تو جو جملہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بارہا ذکر فرمایا اہمیت کی بنا پر، وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ پروردگار نے ہمیں یہ فرق ہے ہم میں اور ان 14 کہ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں انسان بننے کے لیے بھیجا، ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا۔
فلسفہ تخلیق بشر حصول کمال، میں نے جو چند نمونے عرض کیے، جیسے سورہ مبارکہ نازعات کو دیکھ لیں، سورہ زاریات کو دیکھ لیں، سورہ مبارکہ اعلیٰ کو دیکھ لیں، سورہ مبارکہ شمس کو دیکھ لیں، سورہ مبارکہ تین کو دیکھ لیجئے کہ پروردگار نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، اور پھر کہاں رکھا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، انتہائی پستیوں میں رکھا، خلق کیا احسن تقویم میں، قرار دیا اسفل السافلین میں۔ کیوں؟ تاکہ اب اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، میری دی ہوئی صلاحیتوں سے خود یہ اٹھے اسفل السافلین سے اور خود کو اعلیٰ علیین تک پہنچائے۔ یہ حرکت عمودی ہے، پستی سے بلندی تک کی طرف سفر۔ اس لیے جو میں نے معنی عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ پروردگار نے مجھے اور آپ کو حصول کمال کے لیے خلق فرمایا۔ ایک جملہ بس رک کر کہیں کسی ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، اس جیسے کہ ترقی، ارتقاء اور کمال میں کا تعارض ہے، تضاد ہے، تصادم ہے۔ صرف اس ایک بات کو بیان کرنے کے لیے ایک جملہ نہج البلاغہ سے عرض کروں گا، جو مولے متقیان علیہ آلاف و تحیت وثنا نے ارشاد فرمایا اسی باب میں۔ فرمایا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے بھیجا، ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا۔ اس کو اگر میں مصداق پیش کروں کلام علوی کی تناظر میں، تو حضرت فرماتے ہیں تخففوا تلحقوا۔ یہ جملہ سید رضی جنہوں نے آج سے 1000 سال پہلے نہج البلاغہ کو مرتب کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جملے پر پہنچا تو قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میں برابر 3 دن تک وجد اور کیف اور انبساط کی کیفیت میں رہا کہ ادبی اعتبار سے، بلاغی اعتبار سے میں نے کوئی جملہ اس جملے کے نعم البدل کے طور پر نہیں دیکھا، کوئی جملہ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کی شرح سے متعلق خود آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور شارحین نہج البلاغہ نے بہت کچھ لکھا، لیکن میں چند جملے عرض کروں تاکہ ہم موضوع کی طرف مزید بڑھیں، پھر ہمیں غدیر کا فلسفہ سمجھ میں آئے، پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو اس کائنات میں بھیجے جانے کی حکمت کا بھی اندازہ ہو سکے کہ پروردگار نے ذات فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں کیوں بھیجا ہے، اور کیوں ختمی مرتبت کی تمام تر رسالت کو موقوف قرار دیا ایک اعلان کی تبلیغ پر۔ معاملہ کیا ہے، ڈور کا سرا کیا ہے، اس کے لیے مولے متقیان کا یہ جملہ، اور سید رضی فرماتے کہ یہ جملہ صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے، لیکن معارف اور مطالب اور علوم اور معانی اور مفاہیم کا بحر زخار ہے۔ اگر کھولا جائے تو اس کے لیے بہت نشستیں چاہیے، بہت وقت چاہیے۔ میں بس گزرتے ہوئے چند جملے عرض کروں۔ یہ جو امیر المومنین نے فرمایا کہ تخففوا تلحقوا، تخففوا کا مطلب ہے ہلکے پھلکے ہو جاؤ، سبک بار ہو جاؤ، تلحقوا مل جاؤ گے، ملحق ہو جاؤ گے۔ یہ امیر المومنین کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا، ان 14 کو کیوں بھیجا۔ ہمارا تعلق اس عالم ناسوت میں ہے اور ہمیں ملکوت اسفل سے یہاں بھیجا گیا، لیکن ان 14 کا تعلق عالم لاہوت سے، عالم اسماء و صفات سے ہے، اور حق تعالیٰ نے ان 14 کو جو اپنے قرب میں رکھا، جہاں نہ کسی ملک کی رسائی ہے، نہ کسی نبی کی رسائی ہے، نہ کسی فرشتے کی رسائی ہے۔ کوئی فرشتہ بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتا ہے، کوئی نبی کی وہ روح بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتی ہے۔ پھر عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے۔ عرش کا مطلب کوئی جگہ نہیں ہے، منتہائے مکان کو عرش کہتے ہیں۔
کرسی کا مطلب زمان نہیں ہے، منتہائے زمان کو کرسی کہتے ہیں۔ جہاں پر مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہا جاتا ہے، جہاں زمان کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ اور زمان اور مکان کا تصور باہم لازم و ملزوم ہے۔ زمان کب شروع ہوتا ہے؟ جب مکان کا تصور ہو، بغیر مکان کے زمان کا تصور ممکن نہیں۔ لیکن عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، یہ زمان و مکان سے مابرا، بالاتر، پھر سدرۃ المنتہا وہ انتہائی بلندی، اور پھر عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات کہ کوئی انسان اس سے متعلق تصور نہیں کر سکتا۔ حق تعالیٰ نے ان 14 کے نور کو عالم لاہوت میں اپنے قرب میں رکھا، ملائکہ کی تخلیق سے پہلے، فرشتوں کی تخلیق سے پہلے یہ 14 انوار خلق پہ ہم مسلسل 14,000 صلوات بھیجی خاندان فاطمہ۔ 14,000 نوری سال مسلسل حق تعالیٰ کی عبادت میں رہے۔ نوری سال سے متعلق میں سال گزشتہ عرض کر چکا ہوں، صرف اس تسلسل فکر کو بیان کروں۔ نور کی رفتار جو آئنسٹائن نے مادی دنیا میں بیان کی، یعنی 1 سیکنڈ میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یعنی آپ لاہور سے اٹھیں، دنیا کا چکر لگا کے واپس آئیں، دوبارہ جائیں، پھر لوٹ کے آئیں، سیوار آ جائیں، 7 چکر لگائیں گے۔ کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں۔ اور پیغمبر اسلام کیا فرما رہے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے ملائکہ کو خلق کیا۔ اور میں نے سال گزشتہ وہ روایات آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کی تھی کہ انہوں نے ملائکہ کو دیکھ کر کچھ نہیں سیکھا، ملائکہ نے انہیں دیکھ کر سیکھا۔ ملائکہ نے ان 14 سے خدا کی بندگی سیکھی ہے، ملائکہ نے خدا کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ سیکھا۔ ان 14 سے جبرائیل کا نام جبرائیل کس نے رکھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رکھا۔ یہ میں سال گزشتہ یہ سلیمان قندوزی حنفی نے جو ینابع المودہ اہل سنت عالم ہے جو احادیث بیان کی، اور پھر ملائکہ کی تخلیق کے 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے۔ یہ ترتیب ہے، یعنی پہلے 14 کا نور خلق ہوا، پھر ملائکہ کا نور خلق ہوا، پھر 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد آدم کا نور خلق ہوا ہے۔ آدم کے سامنے فرشتوں کو خلق نہیں کیا گیا، فرشتوں کے سامنے آدم کو خلق کیا گیا۔ اور جب فرشتوں کے سامنے آدم کو خلق کیا گیا تو یہ فرشتے مسلسل 14,000 نوری سال اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت، راز و نیاز الہی میں مصروف رہے۔ پیغام 1 سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں، جیسا کہ ناج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس فرشتے کو اللہ نے حالت قیام میں خلق کیا، ہزاروں نوری سال گزرنے کے باوجود وہ حالت قیام میں ہے، جسے رکوع کی حالت میں خلق کیا وہ حالت رکوع میں، جسے سجدہ کی حالت میں خلق کیا ابھی تک حالت سجدہ میں خدا کی تسبیح، تمجید، تحلیل، ذکر، راز و نیاز میں مصروف ہے۔ تو وہ فرشتے جو 14,000 نوری سال مسلسل خدا کی عبادت کرتے رہے، تو جب ان کے سامنے آدم کو خلق کیا گیا، اور کس انداز سے مولے متقیان نے ناج البلاغہ کے پہلے خطبے میں آدم کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ پروردگار نے کس طرح سے مٹی کو اٹھایا، کہاں کہاں سے مٹی کو منتخب کیا، کن کن مراحل سے گزارا، کیسے آدم کا پتلا تیار ہوا، کیسے اس میں روح پھونکی گئی۔ جیسے ہی آدم میں روح پھونکی گئی اور حیات ابو البشر آدم کا آغاز ہوا تو پروردگار نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کے سب سجدہ کرو۔ یہ بات عجیب ہے کہ ابھی آدم تو ابھی خلق ہوئے، فرشتے 14,000 نوری سال مسلسل خدا کی عبادت کر چکے ہیں، تو پروردگار آدم سے کہ تم ابھی خلق ہوئے ہو، تم نے تو ابھی تک عبادت کا آغاز نہیں کیا، لہٰذا تم ان تمام فرشتوں کو سجدہ کرو۔ نہ، اللہ نے آدم سے نہیں کہا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ عجیب ہے۔ اور سب سے پہلے جس نے استثناء مانگا ہے وہ ابلیس تھا کہ مجھے مستثنیٰ قرار دیا جائے،
لیکن پروردگار نے استثناء نہیں دیا ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے، فرمایا سب کے سب سجدہ کرو۔ اور جب اس نے انکار کیا تو پروردگار نے کہا فخرج انک رجیم، نکل جو میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو کسی ایک کو مستثنا قرار نہیں دیا، پروردگار سید الملائکہ جبرائیل کو مستثنا قرار دے دے، اسرائیل کو مستثنا قرار دے دے، اسرافیل کو، میکائیل کو، کسی اور دوسرے فرشتے کو نہ، جتنے فرشتے ہیں سب کے سب بلا استثناء پروردگار نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ایک باشعور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار نے آدم سے سجدہ نہیں کروایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو سوال کریں خدا سبحان سے، پروردگار خدا حکیم کیوں آدم سے سجدہ نہیں کروایا گیا، تو کیوں فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا؟ فلسفہ سجدہ ملائکہ کیا ہے؟ کیوں آدم کو مسجود قرار دیا ہے اور فرشتوں کو ساجد قرار دیا گیا؟ کیوں فرشتوں کو مسجود قرار نہیں دیا گیا؟ خدا کہتا آدم سے کہ چلیں کسی ایک فرشتے کو سجدہ کر دو جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل کو نہ۔ یہ بات عجیب ہے، راز سجدہ کیا ہے؟ اگر کوئی جاننا چاہتے تو جائے نجف اشرف میں، عراق میں، جس کو توفیق نہیں ہوئی ہے پروردگار اسے توفیق دے، جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں دوبارہ توفیق دے، اور جب جائیں مولا متقیان کے حرم میں اور حرم علوی میں آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہو اور بارگاہ امیر المومنین تک دسترس ہو تو جائیں، اور جیسے آپ حضرت کے حرم میں جائیں گے، پھر جب آپ گزرتے ہوئے صحن کو عبور کرتے ہوئے حضرت کے حرم کے اندر گنبد کے نیچے پہنچیں گے تو زیارت سے پہلے سر اٹھا کر حضرت کی زری کے بالائی سمت گنبد کی طرف نگاہ دوڑائیے گا، پھر راز سجدہ معلوم ہو جائے گا کہ سجدے کا راز کیا ہے۔ حرم امیر المومنین کوئی داتا دربار نہیں کہ جس کا جو جی چاہے لکھ کے چلا جائے، نہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی لکھ کے چلا جائے، کوئی محکمہ اوقاف کا فرد یہ عبارت لکھوا دے وہ عبارت لکھوا دے، نہ، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سامرہ ہے، کاظمین ہے، مشہد ہے، خراسان ہے، نجف ہے، کربلا ہے، علماء فقہا مجتہدین کی زیر سرپرستی، ان کی زیر نگرانی، چاہے حکومت کسی کی ہو، لیکن جہاں پر علماء کی مجتہدین وہ مجافر ہیں، وہ سرپرستی کرتے ہیں، تمام تر امور کو دیکھتے ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اگر لکھا جاتا ہے حضرت کے حرم میں، وہ بھی امام کے حرم کے اندر آپ کے گنبد کے نیچے زری کی بالائی سمت، یہ راز سجدہ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آدم کو حکم نہیں دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، نہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ راز کیا ہے؟ جب بھی جائیں زیارت سے پہلے سر اٹھا کر حضرت کے گنبد کے نیچے زری کی بالائی سمت یہ شعر پڑھیے گا جو احادیث سے ماخوذ ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی ملائکہ کو حکم نہ دیتا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ فلسفہ سجدہ کیا ہے؟ راز سجدہ کیا ہے؟ حکمت سجدہ کیا ہے؟ اب سوال یہ کہ کیوں علی کے نور کی کیا عظمت ہے، یہ سوال اساسی ہے جسے میں نے کل عرض کیا تھا۔ کل میں بہت شرمندہ ہوں کہ برابر 2 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے قریب آپ کو زحمت دی، سردی کے موسم میں وہ بچے موجود ہیں، خواتین، بزرگ، بعض بیمار افراد زمین پر بیٹھ کر اس طرح سے اتنی دیر سردی کی کیفیت میں بیٹھنا، پروردگار آپ کو ایک ایک لمحے کا اجر عطا فرمائے، لیکن وقت کی کمی کے سبب سے میں اس کی وجہ بیان نہیں کر سکتا کہ کیوں علی علیہ السلام آپ کے بیٹوں کی امامت کے لیے، ولایت کے لیے، خلافت کے لیے، قیادت و سیادت کے لیے پروردگار نے ختمی مرتبہ امام الانبیاء سید الرسل کی تمام تر رسالت کو موقوف قرار دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کے آخری حصے میں اس راز کو بھی اجمالی طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں، لیکن اس سے پہلے یہ جو جملہ عرض کیا مولا متقیان کا سمجھ رہے ہیں ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ان 14 کو اس کائنات میں پروردگار نے کیوں بھیجا، یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تخففوا تلحقوا، اتنا مختصر جملہ جو صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے اور اتنی بلاغت کے سید رضی جو خود بلیغ شخصیت ہیں، وہ بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، کہتے ہیں قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو، میں برابر کئی دن نہج البلاغہ کی تالیف کا کام مکمل نہ کر سکا۔ 2 جملے لیکن معارف کا سمندر مولا متقیان نے منتقل کیا، فرمایا تخففوا
سبک بار ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، تلحقو ملحق ہو جاؤ گے، مل جاؤ گے۔ یہ امیر المومنین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ فلسفہ تخلیق بشر، روح قرآن کو امیر المومنین نے ان مختصر ترین 2 لفظوں میں کیسے بیان کیا؟ ہلکے پھلکے ہو جاؤ، ملحق ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ نے ہم 14 دیکھیں پہلے مرحلے میں خود اس فرمان کی تھوڑا سا اور کھولیں گے تاکہ بچوں تک، جوانوں تک یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے مرحلے میں خود انسان کا وجود ہے، جس سے متعلق میں نے مختصراً اشارہ کیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ یہ ہم انسان، بعض افراد آج مجلس میں آتے وہ گاڑیوں پہ آئے، بعض موٹر بائک پہ آئے، بعض پیدل چل کے آئے، بعض قریب سے بھی یہاں پہنچے ہیں، بعض دور سے چل کے یہاں پر پہنچے ہیں۔ کبھی ایسے محسوس ہوا آپ کو چلتے ہوئے کہ ہماری گردن کے اوپر جو سر ہے اس کا وزن 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، 5 کلو، کسی کا وزن کم ہے سر کا، کسی کا وزن زیادہ ہے؟ کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ہم ایک وزن لے کے سر پہ اپنی گردن پہ اٹھا کے چل رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم اپنے ہاتھ میں کوئی سامان اٹھا لیں، مثلا آپ تربوز اٹھائیں اور کچھ فاصلہ طے کرنا پڑے آپ کو، تو انسان تھکنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ تربوز جس چھاپر میں پکڑا ہوئے کبھی ایک ہاتھ میں اٹھاتا ہے، کبھی دوسرے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، پھر ہاتھ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کے وجود کا غیر ہے، لیکن سر اس کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ اٹھا کر چلتے ہوئے انسان کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ مگر انسان اتنا نحیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، اتنا بوڑھا ہو جائے یا کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو اسے اپنا سر اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کا وجود ہے یہ بات۔ دوسرے مرحلے میں اس وجود کو باقی رہنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اس کی ضروریات ہیں تاکہ یہ وجود زندہ رہ سکے۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ فلسفے میں، حکمت میں جو ضرورت کی تعریف کی گئی ہے، ضرورت ہر وہ شے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو اسے ضرورت کہا جاتا ہے۔ جیسے پانی ہے، جیسے کھانا ہے، پانی نہ ملے انسان مر جائے، کھانا نہ ملے انسان مر جائے، ان پر انسان کی بقا موقوف ہے۔ پھر تھوڑا سا پھیلا دیجیے، جیسے انسان کے پاس سماجی ضروریات ہیں، معاشرتی ضروریات ہیں، اجتماعی ضروریات ہیں، وہ بجائے خود سمجھنے کے لیے پہلے مرحلے مختصر انسان کا وجود، دوسرے مرحلے میں اس وجود کی ضروریات، اس کو باقی رہنے کے لیے، تیسرے مرحلے میں سہولیات۔ سہولت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر بھی کام وقوع پذیر ہو جائے، انجام پذیر ہو جائے، لیکن اس کے ہونے کی وجہ سے، اس کی موجودگی کے سبب کام سہولتاً سرزد ہو جائے، کام کا ظہور آسان ہو جائے۔ مثلا جو آپ گھر سے یہاں مسجد میں، بارگاہ میں، ایبٹ روڈ گلستان زہرا میں آئے تو یہ جو گاڑی پہ آئے ہیں، موٹر بائک پہ آئے ہیں، یہ آپ کی سہولت ہے۔ پاؤں آپ کی ضرورت ہے، یہ ٹانگیں آپ کی ضرورت ہے، قدم ضرورت ہے، ان کے بغیر یہاں پر پہنچنا ممکن نہیں تھا، لیکن گاڑی کی وجہ سے آپ سہولت میں پہنچ گئے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، خستگی نہیں، کم وقت میں آ گئے۔ تو سہولت، جس طرح سے یہ پنکھے ہیں، یہ آپ کی ضرورت نہیں نہ ہو تب بھی ہماری زندگی پہ کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا۔ آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو پنکھے اور ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی، تب بھی انسان زندہ تھے، باقی تھے۔ ان کی وجہ سے ہمیں سہولت ہو جاتی، گاڑی سہولت ہے، اسی طرح سے باقی بہت ساری سہولیات ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کا وجود، پھر اس انسان کے وجود کی بقا کے لیے ضروریات، تیسرے مرحلے میں سہولیات، اور اس کے بعد چوتھے مرحلے میں تزئینات۔ تزئینات یعنی جیسے ڈیکوریشن پیس ہے، سجاوٹ ہے، نہ تو یہ انسان کے وجود کا حصہ ہے، نہ انسان کی ضرورت ہے، نہ انسان کی سہولت ہے۔ تزئینات جیسے آپ کے گھر میں ایک گلدان پڑا ہوا ہے، اسی طرح سے ایک سینری پڑی ہے، ایک تصویر لٹکی ہوئی ہے، تو نہ تو یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، نہ یہ آپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کی سہولت ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ کا کوئی کام ہو رہا ہے، ہاں بس دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، یہ تزئینات، یہ چوتھی چیز۔ اور اگر کوئی چیز نہ انسان کی ذات کا حصہ ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی سہولت ہے، نہ اس کو تزئینات میں شمار کر سکیں، پھر یہ لغویات میں شمار ہو جائے گا۔ جیسے مثلا سگریٹ ہے، یہ سگریٹ تو اس کو آپ تزئینات میں شمار کریں گے، اس کو سہولیات میں شمار کریں گے؟ نہیں، بلکہ ایک لغو ہے۔ مومن لغویات سے پاک ہے، جیسے سورہ مومنون میں جن پہلی ابتدائی 11 آیات میں بیان کیا گیا کہ مومن لغو چیزوں سے، بیہودہ چیزوں سے دور ہے۔ تو چنانچہ یہ مثلا یہ اب آپ بتائیے، مثلا فرض کر لیجیے کہ آپ نے ایک بلندی تک جانا ہے، جس طرح سے ایبٹ روڈ گلستان زہرا، ظاہر ہے کہ اب اس کے داہنے بائنے چاروں طرف گھر بنے ہوئے ہیں، آبادیاں ہیں، اس مختلف قسم کے دفاتر ہیں، اس کی طرف شاہراہ ہے، راستہ گزر رہا ہے،
آگے پیچھے دائیں بائیں. تو ظاہر کہ اگر جس ترتیب سے آپ کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہو، پروردگار اگر پیغام ولایت اور پیغام حق اور پیغام سیدہ لوگوں تک پہنچتا رہے، کائنات کے باشعور انسانوں تک، اور لوگوں کی ہدایت ہوتی رہے، یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے. اور بڑھتے بڑھتے اب بتائیں کہ اگر اس وقت جہاں پر 5,000 افراد جمع ہیں، اور اگر بڑھتے بڑھتے تعداد 50,000 60,000 70,000 یا لاکھ سے تجاوز کر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر کہ دائیں بائیں تو آپ نہیں کر سکتے، اس کو تو نہیں پھیلا سکتے، گلستان زہرا کو نہ آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں بڑھا سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ لا محالہ آپ کے پاس ایک آپشن رہ جائے گا کہ آپ اس کی منزلوں میں اضافہ کرنا شروع ہو جائیں. دوسری منزل، تیسری منزل، جیسے جیسے تعداد بڑھتی چلی جائے، 50 منزلیں، 100 منزلیں، 200 منزلیں. سمجھنے کے لیے فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، ورنہ عاقل کبھی مثال میں مناقشہ نہیں کرتا، مثال کے ذریعے سے مطلب تک پہنچنا مقصد ہے. فرض کر لیجیے کہ 200 منزلیں ہو گئی ہیں گلستان زہرا کی، اور آپ مجلس کے لیے آئے اور نیچے 199 منازل اسی طرح سے مومنین سے بھر چکی ہیں. اب آپ نے اوپر جانا ہے، اور لفٹ بھی شاید اتنی سہولت نہیں ہے، مومنین زیادہ ہیں، یا پھر بجلی کا مسئلہ ہے، یا خراب ہے، یا کچھ، اپنے سیڑھیوں سے جانا ہے. اب آپ نے 200 منازل کی سیڑھیاں طے کرنی ہیں، تو کیسے طے کریں گے؟ کیا کیا اٹھائیں گے؟ آپ خود چلیں تو یہ بہت زیادہ ہے، کافی ہے، یعنی خود انسان چلتا ہوا پہنچے. لیکن آپ سوچیں کہ اتنی زیادہ منزلیں ہیں تو راستے میں ممکن ہے مجھے پیاس لگ جائے، یا شوگر لیول ڈاؤن ہونے لگے، کچھ کھانے کے لیے بھی اٹھا لیں. اب چند چیزیں آپ نے اٹھا لیں، اور پھر انسان سوچے کہ نہیں اتنا لمبا سفر ہے، راستے میں تھوڑا سا استراحت بھی کر لیں، کوئی بستر بھی اٹھا لینا چاہیے، کوئی اور بھی ایسی چیز اٹھا لینی چاہیے. کرتے کرتے ایک آپ بستر بھی، چونکہ مشق نہیں ہے، بعض لوگوں کو تو بستر اٹھانے کی عادت ہوتی ہے لیکن آپ کو عادت نہیں ہے، اس لیے مبادہ آپ کے لیے شاید مشکل ہو جائے. لیکن اب چیزیں جب بڑھنا شروع ہو جائیں اور اب وزن زیادہ ہو جائے، 10 کلو، 15 کلو، 20 کلو، 30 کلو، 40 کلو، آپ نے کہا یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہے، یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہے، یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہے. تو اب آپ نے اوپر جانا ہے. کیا آپ یہاں اس پہلے طبقے سے اس آخری منزل تک جا پائیں گے؟ نہیں جا پائیں گے. پوری چلیں کچھ ضروریات اٹھا لیں، لیکن اگر آپ سہولیات کو بھی اٹھانا شروع کر دیں، اگر آپ تزئینات کو بھی اٹھانا شروع کر دیں، اس سے بڑھ کر کوئی لغویات کو بھی اٹھانا شروع کر دیں، ان میں بھی الجھ جائے، یہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. یہ فرما رہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ اجمال بیان کیا، مختصر بیان کیا کہ اے انسان، پروردگار نے تمہیں خلق کرنے کے بعد اسفل السافلین میں رکھا، اور تمہاری جو منزل معین کی اعلیٰ علیین، انتہائی پستیوں سے اٹھ کر تم نے اس انتہائی بلندی تک جانا ہے. یہ 200 منزلیں تو شاید آسانی سے کٹ جائیں، لیکن اتنی بلندی تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے تخففوا تلحقوا. اس بلندی پر پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم 14 کو بھیجا ہے، وہاں سے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کی انگلی پکڑیں اور تمہیں رہنمائی کرتے ہوئے اپنے ہمراہ لے کے چلے جائیں. تو اب تم میں سے جو اس کاروان کا ممبر بننا چاہتا ہے، اس قافلے کا رکن بننا چاہتا ہے، اس کے لیے اساسی شرط ہے کہ تخففوا، ہلکا پھلکا ہو جائے، تلحقوا، ملحق ہو جائے گا. اب اگر کوئی کہے کہ میں یہ بھی اٹھا لوں، یہ بھی اٹھا لوں، یہ بھی اٹھا لوں، اس میں بھی دل لگاؤں، اس میں بھی دل لگاؤں، اسے بھی شامل کر لوں، تو پھر یہ نہیں پہنچ پائے گا. یہ بات امیر المومنین فرما رہے ہیں. اگر اس جملے کو زیادہ بہتر طور پہ میں منتقل کرنا چاہوں تو پھر اس ایک مومن کی آواز دوں. علی علیہ السلام نے فرمایا تخففوا تلحقوا. جب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو وہاں پر جب یہ پہنچے تو چونکہ سارا شہر باہر نکل آیا کہ گورنر صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو کچھ ان کا بھی مزاج ہماری طرح کا تھا کہ گورنر ایسا ہوتا ہے، اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی رہائش. اب دارالامارہ تھا، پہلے بھی لوگ آتے رہے، لیکن سلمان فارسی پروردہ امیر المومنین شاگرد مکتب علی ابن ابی طالب جب گئے سفر کر کے پہنچے تو خچر ہے اور بس ایک دری کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک کوزہ اٹھایا ہوا. پہنچے اور لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا میں گورنر ہوں. تو یقین نہیں کر رہے تھے گورنر ایسا ہوتا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں ہیں، نہ کوئی دائیں بائیں باڈی گارڈ ہیں، کچھ نہیں. لیکن لوگ باور نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ جناب سلمان فارسی نے تحریر دکھائی تب باور ہوا کہ ہاں. اور پھر آپ نے گورنر ہاؤس میں بیتوتہ اختیار نہیں کیا، جا کر گورنر ہاؤس کے شیڈ میں یہ سارا عرصہ گزارا جتنا عرصہ گورنر رہے. یتیم بچوں کو، مساکین، بے گھر افراد جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مفلس ناتوان افراد، مفلس اس طرح سے توحیدامن افراد کو انہیں ٹھہرایا، وہ آ کر وہ وہاں پر رکیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام، ان کی ضروریات کا اہتمام. یہ جناب سلمان فارسی وہ خود کبھی نہیں گئے دارالامارہ کے اندر، گورنر ہاؤس کے اندر کبھی قدم نہیں رکھا. شیڈ کے نیچے وہ دری بچھائی اور وہیں پر زندگی گزارتے، وہیں پر آرام کرتے، وہیں پر سوتے، وہیں پر نماز پڑھتے.
اس طرح سے تاکہ نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے، نہ کسی کو پہنچنے کے لیے مشکل پیش ہو، جس کا جو مسئلہ ہے جس وقت چاہے آ کے مجھے بتائے۔ یہ زندگی گزاری سلمان فارسی نے۔ اور جب وہاں سے واپس پلٹنے لگے، اس مرحلے میں جب مدائن کی سرزمین میں سیلاب آیا، جو کہ ایسے مقام پر تھی، نشیب میں تھی کہ مسلسل سیلاب آیا کرتے تھے، تو سیلاب کے نتیجے میں اب لوگ ڈوب رہے ہیں، کوئی اپنی بھینس بچاتے ہوئے ڈوب رہا ہے، کوئی اپنی گائے بچاتے ہوئے ڈوب رہا ہے، کوئی اپنی مال و متاع کو سمیٹتے ہوئے ڈوب رہا ہے۔ ایسے میں جناب سلمان فارسی نے جب دیکھا کہ لوگ غرق ہو رہے ہیں، پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں، تو ایک مرتبہ دری اٹھائی وہ اور آفتابہ اٹھایا ہاتھ میں، اور کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کا وہ جملہ جو مولے متقیان نے فرمایا، تخففوا تلحقوا، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، ملحق ہو جاؤ گے۔ اور اب شاگرد امیر المومنین، عاشق امیر المومنین جناب سلمان فارسی نے کیا کہا؟ ٹہلتے ہوئے گئے، کنارے کنارے چلتے ہوئے کہا، ہاکذا ینجی المخففون، ہلکے پھلکے لوگ اسی طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ البتہ کوئی اسے یہ نہ سمجھے، میں ہرگز یہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید اسلام ترقی کے مخالف ہے، اسلام ارتقاء کا، نہ، اسلام ترقی کی تشویق کرتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام ترقی کو زندگی کا مقصد قرار نہیں دیتا ہے، ارتقاء کو زندگی کا ہدف قرار نہیں دیتا، لیکن ترقی اور ارتقاء سے ہرگز منع نہیں کرتا، روکتا نہیں۔ سہولیات حاصل کریں جس سے ایک کام سارے آسانی سے انجام پائے، انسان پیش رفت کرے، ترقی کرے، لیکن اس کا اسیر نہ ہو جائے، چیزوں کا اسیر نہ ہو جائے، نہ، ان سے استفادہ کرے۔ اگر اس بات کو میں بہتر طور پہ پہنچانا چاہوں تو اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عارف گزرے، معلم اخلاق، جنہوں نے شورى آفاق کتاب لکھی ہے، معراج السعادہ، یہ ملا احمد نراقی، یہ مفسر تھے، مؤرخ تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، فیلسوف تھے، عارف تھے، بہت بڑے عالم تھے اور صاحب کرامات شخصیت تھے۔ یہ جناب ملا احمد نراقی، تو ایک مومن، ایک ملنگ گیا ان کے پاس اور جا کے واضح و نصیحت کی، امر بے معروف کیا۔ کہا، ملا احمد نراقی، آپ کے بابا بہت بڑے عالم تھے، آپ کے دادا بہت بڑے عالم تھے، آپ کا تعلق علماء کے گھرانے سے ہے، عرفاء کے گھرانے سے ہے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنے علماء کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اس کے باوجود آپ اتنی مرفہ زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہزاروں ایکڑ زمین تھی، نوکر چاکر تھے، باغات تھے، مال مویشی تھے، اسی طرح سے انہوں نے مختلف قسم کے گھوڑے پال رکھے تھے، اپنے بنگلے، رہائشیں، باغات لگائے ہوئے تھے، مختلف پھلوں کے الگ الگ باغات، اناج، ساری چیزیں، کنیزیں، غلام، نوکر چاکر، یہ ساری چیزیں۔ تو آ کر وہ داروغہ یا وہ مومن آ کر ملنگ ان کو سمجھاتا کہ مناسب نہیں کہ اتنے علماء کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، خود پڑھ لکھ کر آپ اس درجے پہ پہنچے، مجتہد بن گئے، فقیہ بن گئے، اور دنیا میں خود کو آلودہ رکھا ہوا، اتنے نوکر چاکر، مال مویشی، اتنی زمین جائیداد، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو وہ اکثر ٹال دیتے، لیکن ایک دن وہ آیا اور آ کر اس نے اصرار کیا، میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، میرا دل گڑتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عارف دنیا میں غرق ہے، دنیا کی آلودگیوں میں، مال و متاع حیات میں اس طرح سے مستغرق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نجات دلاؤں۔ تو ملا احمد نراقی نے کہا، بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا کروں؟ کہ چلو میں اور آپ دونوں چلتے ہیں، یہ ساری دنیا چھوڑ کر نجف چلتے ہیں، مولے متقیان کے حرم میں حضرت کے مجاور بن جاتے ہیں، باقی ماندہ زندگی حضرت کے حرم میں گزاریں گے، حضرت کی زری میں گزاریں گے، ایک ساتھ رہیں گے وہاں پر، باقی ماندہ زندگی عبادت خدا میں گزاریں گے، ذکر و راز و نیاز میں گزاریں گے۔ یہ سنا تو کہا، اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے۔ ایک مرتبہ ملا احمد نراقی چلے اور وہ درویش بھی ان کے ساتھ، وہ ملنگ بھی چل پڑا، اور جب دونوں چلے منزلیں طے ہونے لگی، صبح نماز فجر کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا، اور جب ظہر کے قریب کہا کہ اب کو نماز کے لیے رکتے ہیں، کھانے کے لیے رکتے ہیں، نماز پڑھی، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس درویش نے دائیں بائیں ہاتھ مارنا شروع کیے۔ ملا احمد نراقی نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ وہ میں اپنا کشکول تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کیا کشکول؟ مطلب وہ کشکول آپ کے علم میں کہ جس میں وہ درویش مثلا کھانا بھی اسی میں کھاتے ہیں، کوئی جو بھی دیا جائے سب کا سب اسی میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک سیاہ رنگ کا ایک کاسا نما ہوتا ہے جس میں دونوں زنجیریں ڈال کے گلے میں اس طرح سے حمائل کر کے وہ درویش پھرتے ہیں۔ تو اب وہ دائیں بائیں ہاتھ مارنا شروع ہوا، وہ دیکھا کہ بھئی کاسا نہیں ہے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، چلو ابھی اسی ظرف میں کھا لیتے ہیں، ادھر ادھر ہو گیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے وہ کاسا چاہیے۔ کہا کیا ہو سکتا ہے وہیں پر رہ گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہیں پر رہ گیا ہوگا، تو کیا کریں؟ کہا کہ ابھی تو ہم نے زیادہ سفر طے نہیں کیا، تو ہم چلتے ہیں، واپس چل کے وہ کاسا اٹھاتے ہیں، تو پھر آگے دوبارہ سے سفر کریں گے، ابھی تو ہم نے آدھے دن کا سفر کیا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں، آگے کوئی آبادی آئے گی،
اگر تمہیں کشکول پسند ہے تمہارے لیے ایک نیا کشکول لیں گے. کہا نہیں, مجھے وہی کشکول چاہیے. میں پچھلے 20-30 سال سے برابر اسی کشکول کے کھانا کھاتا ہوں, اسی کے ساتھ مانوس ہوں, میرا انس ہے, اس کے بغیر میں کھانا بھی نہیں کھا پاؤں گا. حتیٰ اس نے کھانا نہیں کھایا. کہا کوئی اتنا زیادہ سفر تو ہم نے نہیں طے کیا, آدھا دن کا سفر طے کیا, چلیں واپس چلتے ہیں. دوبارہ وہ اٹھائیں گے, پھر چلیں گے, دوبارہ چل پڑیں گے. ایک مرتبہ ملا احمد نراقی وہاں سے مڑے اور آ کر اپنے گھر سے, اپنی رہائش سے, اپنے مہمان خانے سے اس درویش کو کشکول اٹھا کے دیا. جب کشکول دیا تو اس کے بعد اس درویش نے کہا کہ چلتے ہیں. کہا کہاں؟ کا وہاں نجف اشرف جو آپ سے طے ہوا تھا. کہ وہاں کس لیے؟ کہا آپ سے ساری بات طے ہوئی تھی. کہا تم نے مجھے کہا تھا کہ میں دنیا دار ہوں اور تم آپ کو مجھے یہاں سے لے کے جانا چاہ رہے تھے, اور خود اب بیٹھ کے طے کرو, فیصلہ کرو کہ تو بڑا دنیا دار ہے یا میں بڑا دنیا دار ہوں. کہ میں نے تمہارے کہنے پر, ایک بات پر, ایک جملے پر میں نے اپنی ساری زمینیں چھوڑ دی, تمام جائیداد چھوڑ دی, تمام نوکر چاکر چھوڑ دیے, تمام اپنے غلام مال مویشی, تمام باغات, تمام کھیتیاں سب کی سب چھوڑ دیں, اور تو ایک کشکول نہیں چھوڑ سکا. اس کا مطلب میں دنیا دار نہیں ہوں, تو دنیا دار ہے. تو چیزوں سے استفادہ کرنا یہ قطعی طور پر دین اس کی ممانعت نہیں کرتا. نہ چیزوں کا اسیر ہو جانا, چیزوں کا حریص ہو جانا. سواری کو سواری سمجھے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن سواری کو مقصد سمجھنا کو شروع کر دے اور اسی کی اس کی توجہ سوتے جاگتے اس سے متعلق سوچے کہ یہ میری سواری ہے, یہ ایسی ہے, اور پھر اس کے تصویریں بنائے اسی طرح سے, اور کسی گھر کے سامنے کوئی بڑا گھر بنا لے اور پھر اس کو ایک تکبر کا ذریعہ بنا. نہ, گھر رہائش کے لیے زندگی گزارو, اچھا گھر بناؤ, ساری سہولیات ہوں, لیکن اگر کوئی مکان کا حریص ہو جائے جس طرح سے. اور یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا, بہلول عارف, بہلول عاقل, یہی ذہنیتیں, اور یہ اب سے نہیں, پرانی ذہنیتیں. جیسے ابھی بھی بہت سارے افراد کوئی ایسی جگہ دیکھتے ہیں تو سامنے اگر اپنی ایسی بڑی گاڑی نہیں تو کسی اور کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہوئے تصویر بناتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بے قیمت ظاہر کر رہے, اپنے آپ کو کم قیمت ظاہر کر رہے, اپنا وزن بڑھانے کے لیے اب چیزوں کا سہارا لے رہا ہے کہ اپنے پیچھے, تاکہ تصویر میں یہ گاڑی نظر آئے, یہ مکان نظر آئے, یہ منظر نظر آئے, تو لوگوں کو پتہ چلے. اور یہ ذہنیتیں کب سے چلیں؟ آپ چلے جائیے, ہارون الرشید 3 بر اعظموں کا حکمران ہے, اور ایک مرتبہ اس نے بہت محنت سے ایک اپنے لیے خلعت تیار کروائی اور اپنے لیے لباس تیار کروایا, اس میں مرصع قیمتی ہیرے جواہرات موتیوں کو جڑوا دیا, اور اب پہن کے بار بار آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے, پھر کنگھی کرتا ہے, خود کو دیکھتا ہے, اور پھر بار بار خود کو پسند کر رہا ہے, اچھا لگنا. کسی جب مولا متقیان فرماتے کہ جب کسی کو اپنا آپ اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور وہ خود کو پسند کرنے لگ جاتے تو بہت جلد دوسروں کی نگاہوں میں ناپسند ہو جاتا ہے. تو مسلسل خود کو دیکھے جا رہے. اسی اسنا میں بہلول عاقل, بہلول عارف اس کے محل میں داخل ہوا. جب دیکھا کہ یہ مسلسل آئینے کے سامنے کھڑا تو کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اب اس نے بجائے اس سے کہ جواب دے پوچھا کہ اے بہلول, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ میری کیا قیمت ہے تو آپ کیا قیمت لگائیں گے؟ کبھی انسان ہوتا ہے پوچھ لیتا. کہا کہ بتائیں, اگر مجھ سے آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ ہارون الرشید کی قیمت لگائیں تو کیا قیمت لگائیں گے؟ اب بہلول نے ایک مرتبہ بغور ہارون الرشید کی قامت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میرے خیال میں تمہاری قیمت 1,00,000 درہم بنتی ہے. یہ سن کر وہ ہنسنے لگا, مسکرانے لگا. کہا پہلے میں تمہارے بارے میں شک کرتا تھا کہ تم احمق ہو, سفیہ ہو, دیوانے ہو, یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہو, لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم سچ میں احمق ہو. کہا کیوں یقین ہو گیا؟ کہ اس لیے کہ یہ جو 1,00,000 تو بتا رہا ہے یہ تو صرف اس خلعت کی قیمت ہے, اس لباس کی قیمت ہے, اس پوشاک کی قیمت ہے جسے میں نے پہنا ہوا ہے. تو بہلول مسکرائے, کہا میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں, ورنہ تمہاری کیا قیمت ہے, تمہاری کیا ارزش ہے؟ تمہاری کوئی ارزش نہیں ہے, تمہاری قیمت نہیں ہے, میں بھی اسی پوشاک کی قیمت لگا رہا تھا. یہ انسان یہ سمجھنا ہے, یہ سادہ بات نہیں ہے کہ انسان ان پستیوں سے اٹھے بلندیوں تک. ان 14 کو اس لیے بھیجا گیا اس سفر کے لیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جس طرح سے کل میں نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اس کے بعد خدا نے حکم دیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اب نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد زکوٰۃ دو تاکہ تمہاری نماز قبول ہو جائے. اور پچھلے اموال کو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تمام تر جو بھی ہے زکوٰۃ نکالی ہے اور خمس نکالا ہے, اور چلے ہم خمس نکال کر اس کے بعد تختی لگا دی. جب تختی لگا دی تو پھر ہم نے خمس ادا نہیں کیا ہے, ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, ہم نے وہ مالیت تختی کے لیے دی ہے. اب الگ سے خمس نکالنا پڑے گا, اب الگ سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی.
یہ مراحل یہ خود اس لیے لقمہ کی طہارت سادہ نہیں ہے، لقمے کی طہارت اتنی، میں کیوں اس بات پر تاکید کر رہا ہوں، اس لیے کہ خود غصب یہ گناہ مستمرہ، اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کروں گا، لیکن سب سے پہلے اساس ہے، اور اس زمانے میں خود لقمے کی طہارت ایک پیچیدہ ترین مسئلہ ہے، مشکل ترین مسئلہ ہے۔ اگر ایک فرد آفس میں اس کی ذمہ داری کہ 8 گھنٹے کام کرے اور وہ گھر 6 گھنٹے گزارنے کے بعد آ کر اپنی بیوی سے گھر والوں سے کہ میں نے 6 گھنٹے کام کیا بس 2 گھنٹے بچا کے آ گیا، تو پھر وہ 2 گھنٹے کی تنخواہ واپس کرو۔ اگر وہ 8 گھنٹے کے حساب سے لوگے تو تم اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو، یہ مشکل مراحل ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے، اگر کوئی بننا ہے، تو پھر وہ پوری دقت کے ساتھ رزق حلال، اس لیے کہ ایک لقمہ حرام، میں نے جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی، وقت کی تنگی کے باعث پھر مزید بات نہیں عرض کر سکا تھا۔ معصومین جب کسی کی زندگی کو بدلتے تھے تو کہاں سے شروع کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ وضو کر کے آ جاؤ، غسل کر کے آ جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ امام علی نقی الحادی جب متوکل نے آپ کو مدینے سے سامرہ میں بلایا، سرہ من رآ میں، تو آپ کو اس طرح سے رسوا کرنے پہ، خاکم بدہن، آپ امام کو شرمندہ کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اپنے دربار میں ٹھہرانے کے بجائے 3 دن کہا کہ میں بھی مصروف ہوں، کہیں باہر ہوں، تو اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے امام کو یہ کہا کہ خان السعالیق، وہ مقام جہاں پر بھکاری رہتے ہیں، جس طرح سے مثلا آپ کے شہر میں بھی بعض جگہ تعمیر کروائی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، باقی شہروں میں بھی، تو آ کر بھکاری دن بھر بھیک مانگتے ہیں، رات کے وقت وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے وہاں پر رہتے ہیں۔ تو امام کی توہین کے لیے امام علی نقی الحادی کی متوکل عباسی نے امام کو 3 دن مسلسل خان السعالیق میں گزارا۔ لیکن یہ جو اقبال نے کہا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام، امامت کیسے کی جاتی ہے، اس نے اپنی طرف سے توہین کرنا چاہیے، لیکن امام نے کیا کیا، 3 دن جیسے ہی پہنچے خان السعالیق میں جہاں پر وہ بھکاری ٹھہرتے تھے، پہنچ کر سب کو بٹھایا اور کہا کہ 3 دن تم میں سے کسی نے یہاں سے باہر نہیں جانا ہے، تم میں سے کسی نے بھیک مانگنے کے لیے نہیں جانا ہے، 3 دن کے لیے تم میرے مہمان ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت اکٹھے گزاریں۔ اپنا تعارف کروایا کہ میں فرزند رسول ہوں، اولاد بطول میں سے ہوں۔ تعارف کرانے کے بعد پھر انہیں کچھ رقم دی، کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے نیا لباس لے کے آئیں اور سب نیا لباس سے ویتن کریں، لیکن پہلے غسل کریں، اور پھر 3 دن تک آپ میرے مہمان ہیں، آپ کے کھانے کا اہتمام میری طرف سے ہوگا۔ اور پھر 3 دن مسلسل انہیں اپنے ہاں روک کے رکھا، 3 دن کسی نے بھیک نہیں مانگی، 3 دن برابر امام کی ضیافت میں رہے، امام کے مہمان بن کے رہے، اور پھر امام ان کو 3 دن مسلسل نماز پڑھاتے رہے۔ یہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، الصلاۃ معراج المومن، اور جب پڑھانے والا اپنے زمانے کا علی ہو اور پہلے سے انسانوں کو اتنا پاک کر دے کہ اب وہ لائق پرواز ہو جائے، ظاہر ہے کہ حرام کھا کے یا کسی کے ہاتھ سے مانگی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد انسان کی روح میں وہ لطافت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے امام نے وہ پاک ترین، خالص ترین، طیب ترین رزق خود کھلایا، پاک و پاکیزہ لباس لے کے دیا، اب غسل کروایا، اب غذا کو پہلے پاک کرایا، پھر غسل کروایا، اور پھر جب وہ تیار ہوئے، آمادہ ہو، امام کے پیچھے جب نماز پڑھی تو امام کہاں لے کے گئے، الصلاۃ معراج المومن، جب نماز پڑھانے والے اپنے وقت کے علی ہوں تو وہیں اپنے ہمراہ ان کو بھی لے کے پہنچے، اور جب وہاں لے کے پہنچے تو جب نماز پڑھائی اور امام کو جب بلاوا آیا متوکل کی طرف سے، امام جانے لگے تو یہ سارے کے سارے جو پہلے بھکاری تھے امام کے پیچھے نکلے۔ امام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو، یہ تو آپ نے یہیں ٹھہرنا ہے، رک جاؤ۔ کہا اب ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ کہا کیوں نہیں رکیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ اب جہاں آپ ہمیں لے کے جا چکے ہیں تو اس کے بعد دنیا کی کسی کتے سے بھیک مانگنا، طلب کرنا یہ ہم کی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ امامت ہے، اس طرح سے امامت کی جاتی ہے، یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، حدیثیں سنانے سے، محض باتیں سنانے سے نہ، امام اساسی کام کرتے تھے۔ آپ خود دیکھیے کہ امام کہاں سے، ایسا نہیں کہاں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متعلق بات کر رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک طرف آپ دیکھیں، میں نے کل ابن سکیت کی بات کی ہے، قاضی ابو یوسف کی بات کی ہے، دوسری جانب خود ہارون الرشید کا اپنا سگا بیٹا جس کا نام قاسم ہے، قاسم بن ہارون، یہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے۔ لیکن جب امام بغداد میں آئے اور امام کی نظر بندی کا زمانہ تھا تو اس عرصے میں امام کے قریب رہنا شروع ہو گیا اور امام سی شخصیت سے متاثر ہو کر تھوڑا تھوڑا امام کے پاس آتا۔ لیکن امام نے کہاں سے بات شروع کی؟ پہلے مرحلے میں خود اس کی خوراک پاک کی
اور پھر جب اپنے ہمراہ ٹھہرایا تو رفتہ رفتہ یہ امام کے پاس آ کے رکنا شروع ہوا. تو یحییٰ برمکی نے ہارون سے شکوہ کیا کہ لوگ تمہیں غلط کہہ رہے ہیں کہ خود ہارون کا اپنا بیٹا موسیٰ کاظم کی صحبت میں رہنے لگا ہے اور قیمتی جو لباس تھا دربار کا بادشاہ شہزادوں کا وہ چھوڑ دیا اور کھدڑ اور سادہ ترین بوریا نشین ہو گیا. زیادہ وقت امام کے پاس گزرتا ہے, مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہتا ہے. ایک مرتبہ جیسی سنا, کہا لوگ تمہیں غلط سمجھتے ہیں, باطل سمجھتے ہیں کہ تمہارا اپنا بیٹا تمہارے دشمن کو حق پہ سمجھ رہا ہے, تمہیں غلط سمجھ رہا ہے. تو ایک مرتبہ ہارون نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا اور غصے سے کہا کہ مجھے پتا کہ کیوں تم مجھے رسوا کرنے پہ تولے ہو, اس لیے کہ میں نے مامون کو اپنی ولایت عہدی میں شریک کیا, امین کو اپنی ولایت عہدی میں شریک کیا, ایک کو بغداد لکھ کے دیا, ایک کو خراسان لکھ کے دیا, تمہیں ابھی تک میں نے کوئی حکومت میں شریک نہیں کیا, اس لیے تو مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر رہا ہے. وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہارون نے اس طرح سے مصر کی حکومت کا عہد نامہ تحریر کیا, اس کے سپرد کیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ, مصر تمہارا ہے, جتنا عرصہ حکومت کرو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جیسا گھر بناؤ, جیسا محل تعمیر کرواؤ اپنے لیے, جتنے غلام خریدو, جتنی کنیزیں خریدو, بیت المال کا جو مصرف چاہتے ہو کرو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے, جس طرح جہاں مرضی جس کو دو خرچ کرو, وہاں کا خراج, وہاں کا ٹیکس, وہاں کا باج, سب کا سب تمہارا ہے اور کوئی باس پرس نہیں ہوگی. اور یہ جیسی تحریر دی تو ایک مرتبہ ہارون کے بیٹے قاسم نے وہ تحریر ہاتھ میں لینے کے بعد اسے زمین پر رکھ دیا, اور زمین پر رکھنے کے بعد ہارون سے کہا کہ اے میرے باپ ہارون, شاید تمہیں نہیں پتا کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بن چکا ہوں اور میں تو ہرگز تمہاری ظالم حکومت میں تمہارا سہیم اور شریک نہیں بن سکتا. اور وہ عہد نامہ حکومت کی تحریر وہیں پر رکھی چلا گیا. راتوں رات بغداد سے بصرہ منتقل ہو گیا کہ کہیں باپ زبردستی نہ کرے, مجبور نہ کر دے. اور بصرہ جا کر اپنے 3 بر اعظموں کے حکمران ہارون الرشید کے بیٹے نے مزدوری شروع کر دی اور بار بار 2 سے 2.5 سال مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا. کرائے کا مکان رکھا اور پھر رفتہ رفتہ کچھ بیماری شروع ہوئی اور بیمار پڑا اور اتنا بیمار ہو کہ قریب المرگ ہوا حالت احتضار میں. اور اب جب حالت احتضار میں اور اسے محسوس ہو کہ کچھ لمحوں کے بعد میری موت ہو جائے گی تو اپنے بصرہ کے ایک دوست جس کا نام عبداللہ بصری تھا اس کو وصیتیں کرنا شروع کی اور کہا کہ اے عبداللہ بصری, میری چند وصیتیں, مال دنیا میں سے میرے پاس صرف 3 چیزیں, ایک میرے پاس کچھ لباس ہیں, ایک میرے پاس قرآن مجید کا نسخہ, ایک میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو میرے باپ نے مجھے دی تھی. یہ لباس میری موت کے بعد کسی ایسے فرد تک منتقل کر دینا جو اللہ کا مطیع ہے, اللہ کا فرمانبردار ہے, اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارے. اگر وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہے اور یہ لباس پہن کر وہ حق تعالیٰ کی بندگی کرے گا, عبادت کرے گا, تو میں بھی اس کے اجر اور پاداش اور ثواب میں سہیم اور شریک ہو جاؤں گا. اور یہ قرآن حکیم کا نسخہ کسی ایسے فرد کو دینا کہ جو حق کے قرآن اور عظمت قرآن سے باخبر ہو اور قرآن کی عظمت کو جانتا ہو, ایسے نہ کہ اس نسخے کو لے کر ایک طرف رکھ دے, نہ بلکہ اس کے حق کو سمجھتا ہو, اس کی تلاوت کرتا ہو, اس پر تدبر کرے, اس پر عمل کرے, تاکہ میں بھی اس کے اجر اور ثواب میں شامل ہو جاؤں, شریک ہو جاؤں. اور یہ انگوٹھی یہ میرے باپ ہارون نے مجھے دی تھی, اور جب سے میں نے امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا تو اس کے بعد کبھی میں نے اس انگوٹھی کو نہیں پہنا, پاس رکھ لیا تھا کہ کسی بھی موقع پر اپنے باپ تک واپس پہنچا دوں گا, چونکہ اس میں بیت المال اور مسلمانوں کے مال کی بھی شمولیت ہے اور میرے اوپر اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور اسے پہن کر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ وصیتیں کرتے کرتے یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا کہ یہ وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم بن ہارون نے اس عبداللہ بصری سے کہا کہ اے عبداللہ بصری اب سامنے سے ہٹ جاؤ, اس لیے کہ میں کافی دیر سے جس شخصیت کا انتظار کر رہا تھا وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی تک لیٹے ہوئے تھے, مشکل سے سانس لے رہے تھے کہ ایک مرتبہ اٹھ کر بیٹھے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بآواز بلند کا السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ جو امیر المومنین علیہ السلام فرماتی کہ یا ہار حمدان میں یمت جرانی, جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا وہ میری زیارت کرے گا. اس سطح پہ انسان یہ لقمہ حلال ہے جہاں پہنچ کر انسان کی بندگی کس طرح سے. اس لیے مرحوم اقبال نے کہا کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, جس لقمے سے آ کر انسان کی جو عالم ملک سے عالم ملکوت اور لاہوت کی طرف پرواز ہے یہ متاثر ہو جائے. بہتر ہے کہ تو بھوکا رہ جائے, گھاس کھا لے, لیکن اس لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھا. لقمہ حرام انسان کی نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہے. یہاں یہ کہا اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور ایک دوسرے مقام پر ایک خوبصورت فکر کو بیان کیا, کہا کہ دم زندگی, رم زندگی, غم زندگی, سم زندگی. پھر کہا غم رم نہ کر, سم غم نہ کھا, کہ یہی ہے شان قلندری. تیری خاک میں ہے اگر شرم
شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یہ جو پہلے کہا کہ دم زندگی رم زندگی ہم بھی مانتے ہیں ایسا ہے، پھر کہا کہ غم زندگی سم زندگی ہم بھی مانتے کہ ایسے ہے، پھر کہا کہ غم رم نہ کر سم غم نہ کھا ہم بھی مانتے کہ ایسے، اور پھر جو کہا کہ یہی ہے شان قلندری تو قبول اقبال، پھر جو کہا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کیونکہ جہاں میں نان شعیر پر جو کی روٹی پر ہے مدار قوت حیدری۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا مرحوم اقبال آپ نے آدھی بات کی ہے، اس لیے کہ علی کی قوت کا دار و مدار صرف جو کی روٹی پر نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس جو کی روٹی کو بناتا کون تھا، کیا اہتمام کیا۔ میں جب دیکھتا ہوں کیا اہتمام کیا پروردگار نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، کیا اہتمام کیا کہ بچپنے میں علی کے لیے روٹی تیار کرنے والی فاطمہ بنت اسد، کون فاطمہ بنت اسد؟ فاطمہ بنت اسد کا شرف، آپ کا مقام، انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ وقت میلاد امیر المومنین جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے اٹھی سیدھے خانہ کعبہ کی طرف چل پڑی، اور عجیب ہے کہ پھر اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے تو کلید بردار تو ابو طالب عمران ہے، ان سے کہیں کہ میرے ساتھ چلیں، آپ کھول کے دیں، میں کعبہ کے اندر جانا چاہتی ہوں۔ نہیں، ابو طالب عمران سے کوئی ذکر نہیں کیا ہے، تنہا اکیلے فاطمہ بنت اسد چلی اور دروازے کے پاس جا کر نہیں کھڑی ہوئی، دیوار کے پاس جا کے کھڑی ہوئی، اور پھر دیوار کا بعد میں پھٹ جانا دلیل ہے کہ فاطمہ بنت اسد خود نہیں آئی تھی، آپ کو بلایا گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین اس عالی ترین برجستہ مقام پر فائز ہے کہ خدا اس بی بی سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ اس بی بی کے دل پر الہام کرتا ہے، خدا خود بلا رہا ہے، خود دعوت دے رہا ہے، اور جب دیوار پھٹتی ہے تو پیچھے ہٹنے کے بجائے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ کیا بتا رہی ہے کہ میں اسد کی بیٹی ہوں، اسد کی ماں ہوں، یہ فاطمہ بنت اسد، یہ آپ کا شرف۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جس ہستی کو آپ کے رزق کی تیاری کے لیے حق تعالیٰ نے قرار دیا ہے، کیا اہتمام قرار دیا، وہ جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ ہے۔ میں عرض کروں کہ اللہ نے صرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بطول نہیں بنایا، اللہ نے سیدہ زہرا کی مادر گرامی جناب خدیجہ کو بھی بطول بنا کر بھیجا ہے۔ اب خود سوچیے اور تاریخوں میں جائے، جو مرضی تاریخ اٹھائیں، تاریخ کی، سیرت کی، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، مورخین نے یہ لکھا ہے کہ مکی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلسل 40 دن ختمی مرتبہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے مسلسل 40 دن نماز پڑھتے رہے۔ یہ مرحلہ پیغمبر کی مکی زندگی کا بیان کرنے میں یہ محققین نے لکھا، دانشوروں نے لکھا، محدثین نے، سیرت نگاروں نے، تاریخ نویسوں نے تحریر کیا، اور پیغمبر کے پیچھے ایک نوجوان، ایک لڑکا، وہ بھی مسلسل 40 دن تک نماز پڑھتا رہا، اور اس کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل 40 دن پیغمبر کی اقتداء میں نماز ادا کرتی رہی، اور ایک بوڑھا مجاہد ہاتھ میں تلوار لیے ان تینوں کے گرد دفاع کرتا تھا۔ کوئی دشمن، کوئی منافق، کوئی فاسق، کوئی کافر، ان تینوں میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے، تو وہ بوڑھا مجاہد جو ان تین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتا تھا، اس کا نام ابو طالب عمران تھا۔ اور پیغمبر گرامی اسلام کے پیچھے جو لڑکا، جو نوجوان 40 دن تک مسلسل نماز پڑھتا رہا، اس نوجوان کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اور جو خاتون مسلسل 40 دن پیغمبر گرامی اسلام کی اقتداء میں نماز پڑھتی رہی، اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ یہ سب نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، تاریخ نویسوں نے لکھا، لیکن اس کے اندر اگر اس باریک نقطے کی طرف متوجہ ہوتے تو شاید اس واقعے کو کبھی تحریر نہ کرتے، اس لیے کہ اس کے اندر جو جناب خدیجہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، مادر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ پیغمبر 40 دن نماز پڑھیں، کوئی چاہے تعجب نہیں ہے، علی 40 دن نماز پڑھیں، کوئی چاہے تعجب نہیں ہے، مرد 40 دن نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک خاتون مسلسل کہہ لے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ اللہ نے صرف فاطمہ زہرا کو بطول نہیں بنایا، اللہ نے فاطمہ کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا شرف ہے۔ اس اہتمام یہاں تک کہ ختمی مرتبت کے لیے خود جناب خدیجہ اپنے ہاتھ سے، اور پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ اہتمام ہے، یہ ذات امیر المومنین کہ حق تعالیٰ نے جناب سیدہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجا۔ اور امام ششم فرماتے کہ اگر روئے زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہم کف ہم سر اور برابر نہ ہوتا۔ سمجھنا یہ کہ یہ علی کون ہے، کہ کیوں علی علیہ السلام کے لیے
نور کو اس کائنات میں بھیجا گیا. آخر یہ ولایت کیا ہے؟ ذات امیر المومنین کیا ہے؟ مولا متقیان کو پروردگار نے منتخب کیوں کیا؟ کیوں ختمی مرتبہ کی نبوت کو اللہ نے مشروط قرار دیا اور ایسا تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا؟ فرمایا بلغ، پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایک کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام نہ کیا. دوسرے لفظوں میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ گویا آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام نہ کیا. کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ اگر امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبہ سب کچھ کریں، 23 سال تمام زحمات برداشت کریں، صرف علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان نہ کریں، وہ نبی نہیں رہتے. امت اسی ایک کام کو چھوڑ کر باقی سارے کاموں میں لگی رہے، اس امت کا کیا بنے گا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلے کی اہمیت ہے. سوال یہ کہ غدیر کے لیے اتنا اہتمام کیوں ہے؟ اور پھر جو میں بات کر رہا تھا یہ تمہید، دیکھیے یہ کیوں میں اتنا زور دے رہا ہوں، اس لیے کہ کمال کا سفر ممکن نہیں ہے طہارت کے بغیر. اور غصب گناہ مستمرہ ہے، مستمرہ. گناہ دو طرح کے ہیں، مختلف اقسام ہیں گناہوں کی. ایک گناہ فوری ہے، ایک گناہ مستمرہ ہے. گناہ فوری ایسا گناہ کہ آپ نے گناہ کیا، آپ کے لیے اس کا گناہ لکھ دیا گیا، اور اب اگر توبہ نہیں کی ہے، معافی نہیں مانگی، قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی. اور اگر وہ گناہ ایک دفعہ آپ نے انجام دیا، جس طرح مثلا کسی نے ایک مرتبہ کوئی شراب پی لی ہے تو یہ ایک دفعہ لکھا گیا، ایسا نہیں کہ مسلسل لکھا جا رہا ہے. لیکن غصب گناہ مستمرہ ہے. جس نے غصب کیا وہ مسلسل جب تک وہ غصبی چیز واپس نہیں کرے گا، لوٹائے گا نہیں، یہ اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا، برابر اس کے لیے گناہ لکھا جاتا رہے گا. پھر غصب کی نوعیت، اگر غصب انفرادی سطح کا ہے اس کی حیثیت الگ ہے، اگر غصب اجتماعی سطح کا ہے اس کی حیثیت الگ ہے. اگر کوئی کسی کے 2-4 درہم 150 لاکھ دینار اٹھا لے، کسی فرد کے اٹھا لے، اس کی الگ حیثیت ہے. اگر کوئی حق کے اہل بیت کا غاصب بن جاتا ہے اس کی الگ حیثیت ہے. غاصب پر آپ لعنت کریں یا نہ کریں، خدا نے غاصب کے لیے لعنت کو معین کر دیا ہے. خلافت خود سمجھنا ہے، یہ مراحل میں اس لیے رک کر اس مسئلے کی اہمیت کے مد نظر. اور پھر سب سے بڑا حق جو حق انسانوں کی امانت ہے. غدیر ایسا نہیں ہے، اسلام میں احساسات، جذبات، عواطف نہیں ہے. علی علیہ السلام کو پروردگار نے کیوں انسانوں کے لیے ولی بنایا، کیوں امام قرار دیا، کیوں علی اور علی کے بیٹوں کی امامت کو واجب قرار دیا، کیوں غدیر پر آ کر ختمی مرتبت کی تمام تر رسالت کو حق تعالیٰ نے مشروط قرار دیا. آخر غدیر کیا ہے؟ غدیر محض ایک عقیدہ نہیں ہے، غدیر محض ایک نعرہ نہیں ہے، غدیر محض ایک مفہوم نہیں ہے، غدیر محض الفاظ نہیں ہے، غدیر محض چند ایک باتیں نہیں ہے. غدیر نظام ہے. قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر عدل و انصاف کی حکومت کے انتظام ہے. کائنات کے تمام مفلوق الحال، تو ہی دست، تو ہی دامن، مستضعف، مظلوم، محروم لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا نام غدیر ہے. قیامت تک کے لیے الہی حکومت کا انتظام غدیر ہے. غدیر کی غیر معمولی اہمیت ہے. غدیر شیعوں کی میراث نہیں ہے، کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، کسی گروہ کی میراث نہیں ہے. غدیر سرمایہ بشریت ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حق تعالیٰ کی میراث یہ نظام غدیر، تحفظ حقوق بشر. اس لیے حق تعالیٰ نے بھیجا. میں صرف علی کے حق کی بات نہیں ہے، میں اس فدق کی بات نہیں ہے، میں ان چیزوں کے ارتباط کو جوڑنے کی کوشش کروں گا. اگرچہ طبیعت بھی ناساز ہے اور وقت کی کمی کے باعث میں چیزوں کو اس طرح سے نہیں بہتر انداز میں بیان کر پاتا، لیکن اب نتائج کی طرف بڑھیے کہ جو آیات غدیر سے پہلے نازل ہو رہی ہیں، جو آیات غدیر کے بعد نازل ہو رہی ہیں، جو آیات غدیر کے دوران نازل ہو رہی ہیں، غدیر سے پہلے کیا فرمائے. اب وقت نہیں بچا کہ میں ان سے متعلق کیوں خدا فرما رہے واللہ یعصمک من الناس، کیوں خدا فرما رہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. آخر کافر سے مراد کیا ہے؟ یہ مراحل ہے، یہ مقام فکر ہے. اور پھر جب روز غدیر اعلان کر رہے ہیں ختمی مرتبہ، اس سے کچھ پہلے کی آیات ہیں، جیسی اعلان ہوتا ہے خدا کیا فرماتے ہیں؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم، اب ان سے نہ ڈرنا، وخشوم، مجھ سے ڈرنا. اس سے متعلق کل میں نے مختصراً بات کی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اور پھر کیا فرمایا؟ لوگ رضی اللہ کی بات کرتے ہیں، خود میں حیران ہوتا ہوں. اگر میں دقیق معنی کروں، آپ خود قرآن کھولیے اور اس کا معنی کیجیے اور مادے کو مادے سے ملائیے، لفظ کو لفظ سے ملائیے. خدا کیا فرما رہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور پھر کیا فرمایا؟ ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر میں سادہ معنی کروں سمجھنے کے لیے، بالکل دقیق معنی جو اس عین لفظ کے مطابق، آج کے دن میں نے اسلام کو تمہارے لیے رضی اللہ قرار دیا. تو جب علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے بغیر اسلام رضی اللہ نہیں بن سکتا، دین رضی اللہ نہیں بن سکتا، تو کوئی شخص کیسے رضی اللہ بن سکتا ہے؟
یہ سمجھنا ہے خود غدیر کا یہ پیغام، اور پھر غدیر سے پلٹنے کے بعد سوال یہ کہ آخر یہ علی کون ہے، یہ اساسی سوال ہے، اور اسی پر میرے استدلال کی بنیاد استوار ہے۔ اب تمام تر جو ربط میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، شاید اس طرح سے میں ربط واضح نہ کر سکا، لیکن آپ خود باتوں کو ملا لیجیے گا، اور گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، تاکہ وہ اس مرحلے تک میں چاہ رہا تھا کہ آج میں ختمی مرتبت کی شہادت تک پہنچ جاؤں اور آپ کے وہ عوامل بیان کروں، اور وہ جو سازشیں کہ ختمی مرتبت کی حیات طیبہ کے جو آخری 18 مہینوں میں، اور بالخصوص آخری 62 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، اور پھر بالخصوص جو آخری 4 دنوں میں ہوا، آج اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور کل پھر میں فدق کے احوال بیان کرنا چاہ رہا تھا، فدق کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ جو میں غصب کی بات کر رہا تھا کہ انفرادی غصب کی اور حیثیت ہے، اجتماعی غصب کی اور حیثیت ہے، فدق انفرادی غصب کی بات نہیں ہے، فدق اجتماعی غصب کی بات ہے، فدق پوری بشریت کا مسئلہ ہے، فدق تمام انسانوں کا مسئلہ ہے، فدق سے ہم حق کے اہل بیت تک پہنچیں گے، فدق اساس ہے، فدق بنیاد ہے، فدق وہ ہتھیار ہے جسے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ امت کے باشعور اور باضمیر انسانوں کے ہاتھ میں دے کے جا رہی ہیں۔ فدق کیا ہے، کب ختمی مرتبت کو فدق ملا ہے، کب ختمی مرتبت نے فدق سیدہ کو دیا ہے، اور پھر کس کس کو گواہ قرار دیا ہے، اور پھر سیدہ زہرا نے 4 سال جو فدق آپ کے پاس رہا، سیدہ نے کس طرح سے اس کے مصارف کو استعمال کیا، اور پھر 232 ہجری تک کس نے فدق کو لیا، کس نے چھینا، کس نے واپس کیا، اس کے ادوار، اور پھر فدق سے متعلق باقی تفصیلات جزیات، اور پھر سیدہ نے جو مقدمہ لڑا ہے۔ 3 مراحل ہے، وراثت کی بات سیدہ نے آخری مرحلے میں کی ہے۔ پہلے سید بی بی نے قاعدہ ید بیان کیا ہے، پہلے اپنے قبضے سے بات شروع کی ہے، اس کے بعد پھر مولا متقیہ نے جو گفتگو کی، پھر جناب سیدہ نے دوبارہ سے اپنے خطبے کو آگے بڑھایا، اور پھر دست قاعدہ ید کے بعد پھر سیدہ نے ہبہ کی بات کی ہے۔ یہ ختمی مرتبت نے ہبہ کیا ہے، وراثت سب سے آخری مسئلہ ہے، اور آخر میں جناب سیدہ نے پھر وراثت کو بیان کیا، اور پھر اس طرح سے کہ حزب حاکم مجبور ہوا، وہ جس نے شروع میں تحریر پھاڑی تھی آخر میں اپنے ہاتھ سے سیدہ کو تحریر لکھ کر دے رہا ہے۔ کیوں تحریر لکھ کر دے رہا ہے؟ اور آخر پھر سیدہ زہرا نے جو احتجاج کیا، اس احتجاج کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیوں واجب ہے کہ قیامت تک ہم سیدہ اور سیدہ سے جڑے ہوئے ان تمام واقعات کو، ان تمام تر جزیات کو ان مجالس میں، ان ایام فاطمیہ میں بیان کریں۔ فدق اگر ایک باغ تھا خوب، جو جس نے چھینا لوٹا ہوگی، بات ختم ہوگی، کیوں لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو فدق کے اسرار، رموز، اس کی تفسیر ہے، اس کی اسرار ہیں، اس کا جو فلسفہ ہے، تمام تر جزیات سے آنے والے جوانوں کو، نسلوں کو منتقل کریں، آگاہ کریں۔ وہ اسرار میں عرض کروں گا، ختمی مرتبت کو کیوں کر شہید کرنے کی سازش کی گئی، منصوبے بنائے گئے کس طرح سے، کون کون ان سازشوں میں شامل تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر 12 افراد کیوں سازش کرنا چاہ رہے تھے، اس مرحلے پر ایسا کیا ہوا۔ پہلی مرتبہ باقاعدہ ختمی مرتبت کی جو قتل کی سازش کی گئی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، اس کے بعد پھر ختمی مرتبت کی جس طرح سے کہ عبداللہ ابن مسعود، یہ صحابی رسول، معتبر ترین منابع اہل تسنن، میں کل ان کے حوالے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ 1 مرتبہ کہنے کے بجائے 70 مرتبہ یہ کہنا زیادہ اللہ کی قسم کھا کے کہنا پسند کروں گا کہ ختمی مرتبت کو زہر دیا گیا، اور زہر سے ختمی مرتبت کی شہادت ہوئی۔ کیسے شہادت ہوئی ہے، کیا مراحل تھے، اور پھر آخری 4 دنوں کے احوال، ان کو میں بالتفصیل کل فدق سے بات شروع کر کے فدق تک کوشش کریں گے کہ اپنی بات کو سمیٹ لیں، اور مختلف طبقات کا، مختلف افراد کا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیا کردار ہے، بس رک کر چند جملے آج کی حد تک میں سمیٹ لوں اپنی ساری گفتگو کو، کہ یہ سارا اہتمام خود اللہ نے سیدہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجا، صرف اور صرف علی ولی اللہ کے لیے بھیجا ہے، علی کے بیٹوں کی ولایت کے لیے بھیجا ہے۔ سیدہ کا گھر سے دربار تک جانا علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے لیے، سیدہ کا دیر تک کھڑے ہو کر خطبہ دینا علی کے بیٹوں کی ولایت کے لیے۔ فدق ایک وسیلہ ہے، فدق ایک ہتھیار ہے، فدق ایک بہانہ ہے تاکہ ظالموں کے چہروں سے نقاب کو الٹا جا سکے۔ سیدہ نے کیا روش اختیار کی، کیا طریقہ اختیار کیا کہ حزب حاکم اپنی تمام تر منصوبہ بندی کے باوجود سیدہ کی اس قوی ترین آواز کو خاموش نہ کر سکے، اور سیدہ نے کس مرحلے پر کس کا انتخاب کیا، کیسے چلی، کس طرح سے دربار پہنچی، ان تمام مراحل کو شروع سے لے کے آخر تک میری کوشش ہوگی کل بیان کروں، کل کسی بھی دوسری چیز کو بیان نہ کروں، لیکن بالآخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو میں نے کل سوال کیا تھا وہ بے جواب نہ رہ جائے، جو کہ وقت ختم ہو چکا، تو اس لیے میں اجمالاً 2 سے 3 جملے
جملے عرض کر دوں کہ آخر سلمان موجود ہیں، ابو ذر موجود ہیں، مقداد موجود ہیں، حذیفہ موجود ہیں، ابو لبابہ موجود ہیں، باقی اصحاب موجود ہیں، حذیفہ یمانی موجود ہیں، یہ 1,20,000 پروردہ ہیں ختمی مرتبت کے. ان میں سے کسی اور کا اعلان کریں. کیوں خلافت کو، ولایت کو، امامت کو، قیادت کو، سیادت کو علی ابن ابی طالب کی ذات میں منحصر کر دیا گیا؟ یہ علی کون ہے؟ علی کی عظمت کا راز کیا ہے؟ علی کے شرف کا راز کیا ہے؟ علی کے انحصار کا راز کیا ہے؟ علی ترجیحی محور نہیں ہے، علی انحصاری محور ہے. اس کائنات میں، تاریخ بشر میں، خلافت میں، امامت میں، ولایت میں ایسا نہیں کہ بہتر ہے، افضل ہے کہ علی کو مان لے. نہ، منحصر ہے خلافت وجود مبارک علی ابن ابی طالب میں. اس انحصار کا فلسفہ کیا ہے؟ علی کون ہے؟ کیوں آدم کو، یہ جو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں اسی پہ بات سمیٹ لیتا ہوں، کیوں آدم کو سجدہ کروایا گیا؟ کیوں آدم سے سجدہ نہ کروایا گیا؟ آخر راز کیا ہے؟ یہ علی کون ہے کہ جنہیں اللہ نے قسیم الجنت والنار قرار دیا؟ کسی نبی کو پروردگار نے کیوں جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا قرار نہیں دیا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء ہیں، رسول ہیں، پروردگار انہیں معین کر دے، لیکن نہ علی کو معین کیا. کیوں پل صراط پر علی کی محبت کے ویزے کو دیکھا جائے گا اور کہا گیا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز؟ کوئی شخص اس وقت تک پل صراط عبور نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ پر جو پاسپورٹ اٹھا رکھے علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کا ویزا نہ لگا ہو. آخر یہ علی ابن ابی طالب کون ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات کو خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ابن تیمیہ مکتب وہابیت کا بانی، جس کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، اس نے منہاج البراء جو علامہ ہلی نے لکھی، اس کے مقابلے میں منہاج السنہ 4 جلدوں پر مشتمل جو کتاب لکھی ہے، اس میں ابن تیمیہ متوفہ 728 ہجری نے یہ جملہ لکھا کہ یہ جو پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے کہ اے علی تجھ سے محبت صرف وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے نفرت صرف وہی کرے گا جو منافق اور کافر ہوگا. کہ اگرچہ اس حدیث کی سند درست ہے لیکن میں اس حدیث کو صحیح نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اگر میں اس حدیث کو صحیح مانوں تو مجھے بہت سارے صحابہ کرام کے ایمان سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا. تو آخر سوال کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کون ہے کہ جن کی ذات کو حق تعالی نے خیر و شر کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا، یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے. ختمی مرتبت نے جہاں تک کہ خیبر سے پلٹنے کے بعد، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرنے کے جنگ خیبر سے پلٹنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام 4 سال میں کئی مرتبہ نے پیغمبر اسلام کی زبان سے بارہا یہ جملے سنے کہ اے میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں، ایسے دوراہے چوراہے پر جا کے کھڑے ہو جایا کرو جب سامنے سے علی ابن ابی طالب گزر رہے ہوں، اور جب علی ابن ابی طالب قریب آ جائے تو اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے پوچھو اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں محبت ہے تو گھر جا کر اب اللہ پر اپنے پروردگار کا، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر بچہ کہے کہ محبت نہیں ہے تو گھر جاتی اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو، تاکہ قیامت تک تمہاری آنے والی تمہاری تاکہ قیامت تک تمہارے آنے والی نسل سالم رہ سکے. بالآخر یہ علی کون ہے کہ آپ کی ذات کو طہارت اور نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ کہ ختمی مرتبت نے جیسی حارث بن نعمان فہری پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے آیا چلاتا، وہ اس طرح سے ہستینے الٹے ہوئے کہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ نے غدیر میں علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا، کیا یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا؟ کہا یقیناً. کیا تم سمجھتے ہو کہ میں دین میں اپنی مرضی کروں گا؟ کہنے لگا اگر یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا ابھی خدا سے کہیں کہ آسمان سے عذاب آئے اور میں یہیں پر مر جاؤں اور یہیں پر ہلاک ہو جاؤں. جیسے اس نے کہا تو فوراً سے کیوں کہہ رہا تھا، کیا مسئلہ تھا، اس کو کیا مشکل تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں مولا کا معنی دوست تھا، مولا کا مطلب یار تھا، مولا کا مطلب یہ تھا. یہ حارث بن نعمان فہری کوئی بلتی تھا، پٹھان تھا، گلگتی تھا، کوئی جاپانی تھا، انگریزی بولتا تھا، آپ سے زیادہ بہتر عربی جانتا تھا. اسے پتا تھا کہ مولا کا معنی کیا، اسی لیے اسے موت پڑ رہی تھی. مولا کا معنی مولا تھا، مولا کا معنی آقا تھا. جیسے ہی حارث بن نعمان فہری یا علی
جیسے ہی حارث بن نعمان فاری آگے بڑھا، کہا یہ اعلان خدا کی طرف سے، کہا یقیناً خدا کی طرف سے، کہا اگر خدا کی طرف سے تھا تو ابھی خدا سے کہی کہ مجھ پر عذاب آئے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے، تاکہ اس نے کہا کیوں ہے، ظاہر ہے کہ مطمئن تھا، ایسا نہیں کہ ابھی ابھی مسلمان ہوا، نہ پرانا مسلمان ہے، علم رجال میں آپ اس کی زندگی سے متعلق پڑھیں، یہ قدیمی مسلمان ہے، پرانا مسلمان ہے صدر اسلام میں۔ کیوں اس نے کہا؟ اس لیے کہ اس کے ایک واقعہ اس کے ذہن میں تھا کہ جب ابو لہب نے، ابو جہل، ابو سفیان نے آ کر پیغمبر سے کہا تھا کہ اگر واقعاً تم اللہ کے نبی ہو تو ابھی خدا سے کہو کہ آسمان سے عذاب ہے، ہم یہاں پر ہماری ہلاکت ہو جائے، لیکن عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن مجید کی آیت آئی تھی کہ اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ مطمئن تھا کہ آپ بھی تو پیغمبر گرامی اسلام میرے سامنے کھڑے ہیں، موجود ہیں، اس لیے عذاب نہیں آئے گا، اور جب عذاب نہیں آئے گا تو مجھے یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کہا ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، فوراً آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، وہی گر کر مر گیا۔ اور خود عجیب یہ ہے کہ اس نے تو عذاب مانگا تھا تو آسمان سے لوہے کا ٹکڑا بھی آ سکتا تھا، آسمان سے آگ کا شعلہ بھی آ سکتا تھا، کوئی اور چیز آ سکتی، پتھر کیوں آیا؟ تو پروردگار خدا حکیم خالق عقل کے ہاں سنخیت پائی جاتی ہے، سنخیت پائی جاتی ہے پروردگار کے ہاں، اس لیے کہ جو دشمن آیا تھا یہ مولود کعبہ کا دشمن تھا، اور جب کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ آیا تھا تو اللہ نے ابرہہ کو ہلاک کرنے کے لیے بھی کنکر پتھر کا استعمال کیا تھا، اور مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی جس طرح سے کعبہ کے دشمن کے لیے پتھر کا عذاب آئے گا، مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا عذاب آئے گا۔ اور ادھر حارث بن نعمان فاری گرا، جیسے ہی گرا ایک مرتبہ ختمی مرتبت کے لبھائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی، اور علی کے چہرے کی طرف دیکھا، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اس موقع پر موجود تھی، یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی یاد رکھیے گا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ بات کو سمیٹتے ہوئے مجھے قطع یاد آ رہا ہے مرحوم افسر عباس زیدی کا، آپ کے شاعر یا لاہور کے شاعر بھی تھے، مجالس بھی پڑھا کرتے تھے، علامہ نکن کے خطابات کو انہوں نے مرتب کیا، جمع کیا 5 جلدوں میں۔ یہ افسر عباس زیدی مرحوم، معشر خاموش ان کی کتاب ہے، شعر اشعار کا مجموعہ، کیا خوبصورت ترجمانی کی اس حدیث کی۔ یہ تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، ان خوبصورت لفظوں کے ساتھ حدیث کا مفہوم بیان کیا، کہا نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی نظر بہرہ مند ہوتی ہے، اور دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، کیوں یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ یہاں بھی سنخیت چاہیے محبت علی کے لیے، جس کے لیے جس طرح سے سزا میں سنخیت پروردگار نے قائم کی، اسی طرح سے آپ کی محبت میں بھی سنخیت قائم کی ہے، ایک نفیس قلب میں علی کی محبت، ورنہ اگر کوئی دشمنی پہ اتر آیا، علی کے دشمنوں کو رضی اللہ سمجھنا شروع ہو گیا، علی کے قاتلوں کو، اہل بیت کے قاتلوں کو بھی وہ رضی اللہ کہتے ہوئے اتنا معیار نیچے گرایا ہے، تو اب یہ شخص لائق گفتگو نہیں رہا، لائق باس نہیں رہا، اس لیے کہ باس وہاں کی جاتی ہے، گفتگو وہاں کی جاتی ہے، مباحثہ وہاں کیا جاتا ہے، مناظرہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی سامنے والا کسی غلط فہمی کا شکار ہو، آپ حوالہ دیں، حدیث سنائیں، غلط فہمی دور ہو جائے، لیکن جہاں پر فنی خرابی ہو، جہاں فنی خرابی ہو وہاں پر پھر گفتگو نہیں ہوتی ہے، وہاں پھر مباحثہ نہیں ہوتا، وہاں مناظرہ نہیں ہوتا، وہاں پر صرف ایک سوال بنتا ہے، اور وہ سوال محسن نقوی شہید نے بتایا کہ کیا سوال کرنا چاہیے دشمن اہل بیت، جو علی کی اہل بیت کی دشمنی میں اس حد تک آ جائے کہ ان کے قاتلوں کی، ان کے دشمنوں کی تعریفیں کرنا شروع ہو جائے، اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا شروع ہو جائے، اور ان کے لیے تحویلیں پیش کرنا شروع کر دے، اور ان کی نسبت صفائیاں دینا شروع کر دے کہ یہ بھی اچھے تھے، ان کے یہ بھی کرامات تھے، یہ بھی خدمات تھی، یہ اچھے کام کیے، تو پھر یہ شخص لائق گفتگو نہیں رہتا۔ بس اسے صرف ایک بات پوچھو کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ اس لیے صادق آل محمد نے بیان فرمایا، اس لیے
خدا سبحان آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے گفتگو کو بس سمیٹ لو. آخر سوال یہ کہ اللہ نے ذات علی کون ہے جن کے لیے اللہ نے ختمی مرتبہ کی رسالت کو موقوف قرار دے دیا؟ ایک امر کی تبلیغ پر ختمی مرتبہ امام الانبیاء سید الرسول آپ کی رسالت کو مشروط قرار دیا کہ اگر آپ یہ ایک اعلان نہ کریں گویا آپ نبی نہیں ہیں، آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا. یہ علی کون ہے کہ جن کی امامت اور ولایت کے لیے، جس ہستی کے لیے حق تعالیٰ نے سیدہ زہرا کو آپ کے دفاع کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے، نظام عظمہ ولایت کو بچانے کے لیے؟ یہ علی کون ہے کہ خیر و شر، نیکی بدی، اچھائی برائی، حق و باطل، کفر اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو گیا، ورنہ ایک وسیع و عریض موضوع ہے، لیکن چند جملوں میں سمیٹ کر سمجھنے کے لیے کہ علی کون ہے اور کیوں حق تعالی نے آدم کو سجدہ کروایا، آدم سے سجدہ نہیں کروایا. آخر عزت علی کا راز کیا ہے؟ شرف علی کا راز کیا ہے؟ آخر یہ علی کون ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. جب اللہ نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے خلق کیا اور پروردگار نے صریح ترین الفاظ میں فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو پھر یہ علی کون ہے؟ جب ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا بتائیں عبادت کیا ہے، فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھو، خدا کی عبادت ہے. علی کا ذکر کرو، خدا کی عبادت ہے. علی سے محبت کرو، خدا کی عبادت ہے. آخر ان دو باتوں میں ربط کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور جس ہستی نے عبادت کا تعارف کروایا ختمی مرتبہ پوچھا گیا عبادت کیا ہے تو فرمایا علی کو دیکھو، خدا کی عبادت ہے. علی کا ذکر کرو، خدا کی عبادت ہے. علی سے محبت رکھو، خدا کی عبادت ہے. اے ختمی مرتبہ دست ادب جوڑ کے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ زیارت علی کی، عبادت خدا کی، محبت علی کی، عبادت خدا کی، ذکر علی کا اور عبادت خدا کی. ان دو باتوں میں ربط کیا ہے اور کیوں حق تعالی نے ذات علی ابن ابی طالب کو ہر چیز کے لیے میزان، مقیاس، معیار قرار دیا ہے؟ یہ علی کون ہے؟ بس چونکہ وقت ختم ہوا تو ایک جملے میں سمیٹ کر اگر کوئی اس راز کو سمجھنا چاہتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی لامتناہی، آفاقی، لامحدود، جامع، ہمگیر شخصیت کے لیے جو کلید ہے، اگر کوئی علی شناس بننا چاہتا ہے اور علی کی زندگی کی ابجد کو، الف با کو سمجھنا چاہتا ہے، ورنہ الجھ کر رہ جائے گا. اگر شجاعت کو پڑھے گا، اگر عبادت کو پڑھے گا، استقامت کو پڑھے گا، صفات کو پڑھے گا، سخاوت کو پڑھے گا، سمجھ نہیں آئے گی، حیران ہو جائے گا. اس لیے لازم ہے کہ ڈور کا سرا تلاش کرے تاکہ علی شناس بن جائے. علی کی شخصیت کی اگر الف با سمجھنا چاہتا ہے، اس سے متعلق شہید مرتضیٰ مطہری نے مستقل کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے جاذبہ و دافع امام علی. علی جس کائنات میں سب سے زیادہ دوست علی کے ہیں، سب سے زیادہ دشمن علی کے ہیں. دوست دوستی میں شدید ہیں، دشمن دشمنی میں شدید ہیں. یہاں تک کہ علی فرماتے ہیں اگر میرے دشمن کو ہفت اقلیم کی حکومت دے دی جائے تب بھی اس سے کہا جائے کہ علی سے محبت کرو تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے میں نے کہا سنخیت چاہیے، جہاں نجاست ہو وہاں طہارت منتقل نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسری جانب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میرے محب کو پوری اس طرح سے میں اس کے سینے پر سوار ہو جاؤں اور اپنی چھڑی اس کے ناک پر ماروں یا اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھ کر اسے کہوں مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دوں گا، وہ اپنی جان قربان کر دے گا لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا. اس دوستی اور لامحدود محبت کا راز کیا ہے؟ اس دشمنی کا راز کیا ہے؟ ان تمام تر معیارات کی اساس کیا ہے؟ اس کے لیے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا. اگر کوئی اس کا جواب جاننا چاہتا ہے تو پھر علی کی 63 سالہ حیات طیبہ کو پڑھے، علی کی زندگی کو پڑھے کہ علی کون ہے. جب اللہ نے علی کو روئے زمین پر اتارا تو اپنا گھر منتخب کیا، خانہ کعبہ کو منتخب کیا. اور یہاں شہید مطہری نے سوال قائم کیا کہ کیا اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی دوسری جگہ وہاں پر علی ابن ابی طالب کے نور کا ظہور ممکن تھا؟ تو شہید مرتضیٰ فرماتے کہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں نہیں، ممکن نہیں تھا کہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام پر علی کی ولادت ہو سکتی. کیوں؟ راز کیا ہے؟ کسی نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی جن سے متعلق علی کہتے کہ انا عبد من عبید محمد. پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، علی کی ولادت کیوں کعبہ میں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے جلال کے مظہر ہیں اور علی اللہ کے جلال کا مظہر ہے. اور اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو صرف اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. اس لیے اللہ نے کعبہ میں بھیجا. اور شہادت مسجد میں کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ علی اللہ کے جلال کا مظہر ہے اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کوفہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. علی دنیا میں آئے،
اللہ کے گھر میں، علی دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے گھر سے، جب دنیا میں آئے سجدہ کیا، آخری کام جب رخصت ہو رہے تھے اللہ کا سجدہ کیا۔ علی کی ساری زندگی ان دو گھروں کے درمیان گزری، علی کی ساری زندگی ان دو سجدوں کے درمیان گزری۔ اور علی کی ابدیت کا راز کیا ہے اور کیوں اللہ نے علی کو مقیاس، معیار، میزان قرار دیا؟ کہا یہ وجہ ہے کہ ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان علی نے 63 سال گزارے، اور ان 63 سالوں کے کسی لمحے کے کسی کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ کیا۔ یہ علی کی ابدیت کا راز ہے، یہ علی کی عزت کا راز ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، کتنے ایسے مواقع آئے میرے عزیزوں، وقت ختم ہو گیا، میں شرمندہ ہوں کہ ایسے مرحلے پر آ کر گفتگو رک رہی ہے، لیکن سمجھ رہے ہیں یہ علی کون ہے اور کیوں اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اس کائنات میں آشکار کیا تاکہ علی کا نام قیامت تک گونجتا رہے۔ علی کی نام کی کائنات کے شریف انسانوں تک پہنچانے کے لیے، کائنات کے باضمیر باشعور انسانوں تک علی کی محبت پہنچانے کے لیے، علی کی ولایت پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار کیا۔ یہ علی کون ہے؟ اس لیے کہ یہ علی جس نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یا ہم چھوٹی سی مسجد تعمیر کر لیں، کسی مسجد میں پنکھا لگوا لیں، اے سی لگوا لیں، دروازہ لگا لیں، 2 جگہ 3 جگہ 4 جگہ، جب تک ہم لکھ نہ دیں اطمینان نہیں ہوتا، تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی ہے۔ اس ترتیب سے یہ ہماری زندگی، ہمارے سماجی رویے ہیں۔ لیکن دوسری جانب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب، میں بچوں کی مثال دیتا ہوں، جس طرح سے ہمارے یہاں بچے شوق سے، اگرچہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے لیکن بچے شوق سے کرکٹ کھیلتے ہیں، تو کرکٹ میں جس طرح سے 3 ڈنڈے زمین میں گاڑ دیے جاتے ہیں، ایک بلے باز سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور سامنے سے ایک بالر آتا ہے، وہ گیند بازو گھماتے ہوئے نشانے پر، کیوں یہ گیند پھینکتا ہے؟ چھکا لگائے چوکا لگائے نہیں، اس لیے تاکہ وہ سامنے والا جو کھڑا ہے یہ گیند جو پھینک رہا ہے وہ پیچھے جو 3 ڈنڈے ان میں سے کسی ایک ڈنڈے کو یہ گیند لگ جائے۔ اگر گیند لگ گئی اور کوئی ڈنڈا گر گیا تو اب نتیجتاً اس بلے باز کو میدان سے نکلنا پڑے گا، آؤٹ ہو جائے گا، آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اتنی مہارت سے، تیزی سے، سرعت سے نشانہ لے کر، ساتھ کر، تاک کر گیند پھینکے اور وہ وکٹ گر جائے اور وہ آؤٹ ہو جائے تو اب اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے؟ یہ میدان میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کے ساتھی اسے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں اور پورے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہزاروں افراد مسلسل تالیاں بجاتے ہیں اور کلیپنگ کرتے ہیں، اور یہ شخص جس نے اس بالر کو آؤٹ کیا، یہ بلے باز بار بار اپنے بازو فضا میں لہراتا ہے اور اپنے مسل دکھاتا ہے۔ اگر سے پوچھے کہ کیا کیا اس نے، یہ کیوں دنیا والوں کو مسل دکھا رہا ہے؟ کیا کیا؟ ایک وکٹ اکھاڑ لیے، ایک ڈنڈا زمین پر گرایا اور دنیا والوں کو مسل دکھا رہا ہے۔ یہ ہمارے سماجی رویے، اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور مل کر بند کرتے تھے، ایک جنبش دست سے جب علی نے اس دروازے کو اکھاڑا تو اکھاڑنے کے بعد مبادا کوئی علی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کوئی علی کے سامنے جھک جائے، مبادا کوئی علی کی طرف متوجہ ہو جائے، جیسے یہ دروازہ جسے 10-20 لوگ کھولتے تھے اور مل کر بند کرتے تھے، علی نے وہ اٹھایا نہیں، اس قلعے سے اکھاڑا ہے۔ اکھاڑنا الگ ہوتا ہے، اٹھانا الگ ہوتا ہے۔ اکھاڑنے کے بعد پھر فضا میں اچھالا اور اچھالنے کے بعد کیا کہا؟ یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ یہ علی کا کمال ہے۔ اور بس میں شرمندہ ہوں، یہ شہادت کے ایام میں بخدا ایک ایک لمحے کا اجر میں عام طور پر 1 گھنٹے سے تجاوز نہیں کرتا، لیکن ایام فاطمیہ کی یہ مجالس میں چاہتا ہوں کہ پیغام منتقل ہو جائے، تو آخری جملہ عرض کر کے بس یہیں پر رک رہا ہوں، یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ علی کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب، یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ نے روایت کی کہ ہمیں فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کر کھجوریں کھانا نصیب ہوئی ہیں، اور ابو العلا مودودی نے لکھا ہے کہ جنگ خیبر کے بعد اتنی ریل پیل تھی دولت کی کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے سونے چاندی کے سکوں سے، درہم و دینار سے کھیل رہے ہوتے تھے، اور سب کے سب کے ہاں جب اچھے کھانے بن رہے تھے، یہ علی کے گھر میں اس دن بھی فاقہ چل رہا تھا۔ پہچانیے علی کو، یہ علی کون ہے؟ علی کی عزت اور علی کے مقام اور علی کے شرف کا راز کیا ہے؟ کیوں علی کی عظمت کے لیے اللہ نے فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجا ہے؟ یہاں تک
تک کہ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جب جنگ خیبر فتح ہوئی اور اس طرح سے مال غنیمت بٹنے لگا، ہر ایک کے حصے میں بیش قیمت، چونکہ بہت مال تھا خیبر کے یہودیوں کے پاس، اور مولا متقیان کے حصے میں مرحب جو وہ زرعی قیمتی انمول چادر اوڑھتا تھا، سونے کی تاروں سے بنی ہوئی قیمتی ترین چادر مولا متقیان کو ختمی مرتبہ نے کہا یہ آپ کا حصہ ہے، آپ نے مرحب کو قتل کیا، اور جیسی سونوں سے بنی ہوئی وہ قیمتی چادر مولا متقیان کے حصے میں آئی اور حضرت لے کے چلے تو ایک مرتبہ جس کی نگاہ پڑ رہی تھی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش اٹھ رہی تھی کاش یہ چادر مجھے مل جائے، کاش یہ چادر مجھے مل جائے، کاش یہ چادر مجھے مل جائے۔ اور ایک صحابی روایت کرتا ہے میں علی کا مزاج آشنا تھا، مجھے پتا تھا کہ علی یہ چادر گھر نہیں لے کے جائیں گے، علی کو دنیا کی سونے چاندی سے چیزوں سے کوئی شغف نہیں ہے، اس لیے میں علی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، اور ہر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں اس چادر کا تذکرہ شروع کر دیتا تاکہ اپنی دلچسپی ظاہر کروں، اور علی کہے اچھا اگر تمہیں اتنی پسند ہے تم رکھ لو۔ ہر چند کلومیٹر کے بعد میں کہتا علی کتنی عمدہ چادر ہے، کتنی اچھی چادر ہے، کتنی بہترین بناوٹ ہے، کتنی قیمتی ہے، کتنی اس کے اوپر محنت کی گئی ہے، یہاں تک کہ جب بھی میں بات کرتا علی میری بات کو ٹال دیتے اور پھر آگے سفر کر دیتے، یہاں تک کہ خیبر سے لے کر مدینہ تک 140 کلومیٹر میں مسلسل بارہا ذکر چھیڑتا تھا کہ یہ علی چادر مجھے دے دیں، لیکن سارے سفر میں علی نے یہ چادر مجھے نہیں دی، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا اور میرے ذہن میں تجسس ابھرا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر علی مجھے نہیں دے رہے تو کیا کریں گے، کہ جہاں تک میں علی کو جانتا ہوں علی یہ چادر لے کر گھر نہیں جائیں گے، اس لیے میرا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ بالآخر علی اس چادر کا کیا کریں گے، جبکہ باقی صحابہ کرام اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، میں نے دیکھا علی اپنے گھر کے جانے کی بجائے کسی اور طرف چل پڑے، میرا تجسس بڑھنے لگا، میں علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ علی کہاں پہنچے، ایک ایسے گھر کے دروازے پر رکے جہاں پر پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ختمی مرتبہ نے اس گھر کو اس مکان کو وقف کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ علی نے جا کر دق الباب کیا اور جو صحابی ان بچوں کی خدمت پر مامور تھا مولا متقیان نے یہ چادر اسے سونپی، اور چادر دینے کے بعد کا ان بچوں کے کھانے پینے کا بہتر انتظام کرنا، ان کا بہت خیال رکھنا، ان کے والدین ان کے ماں باپ ان کے سروں پر نہیں ہیں، اور دینے کے بعد جنگ خیبر کا فاتح علی ابن ابی طالب خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا، کہ اب مجھے اپنے گھر جانے کی طرف زیادہ دلچسپی نہیں رہی، میں علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا کہ بالآخر علی گھر جا کر کیا بات کریں گے، شاید اپنی تعریفیں کریں، نبی زادی کو بتائیں میں نے ایسے خیبر کو اکھاڑا تھا، میں نے اس طرح سے مرحب کو مارا تھا، میں نے اس طرح سے یہ کامیابی حاصل کی۔ لیکن جیسے ہی علی نے دق الباب کیا میں کچھ فاصلے پہ کھڑا سن رہا تھا، ایک مرتبہ علی نے دستک دی، دروازہ کھلا، نبی زادی نے استفسار کیا اے علی اے امیر المومنین کیا ہوا، مدینے کی گلیوں میں شور سن رہی ہوں، کسے فتح ملی ہے، کون کسے شکست ملی ہے؟ تو ایک مرتبہ علی نے صرف ایک جملہ کہا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، آپ کے بابا محمد مصطفیٰ سرخرو ہو گئے، اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا دروازے کے قریب سنتا رہا دیر تک کہ علی کا سر سجدے میں، اور مسلسل کئی گھنٹے تک برابر علی خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے، اس علی کو اس طرح سے ہم تک پہنچانے کے لیے سیدہ زہرا وہ بی بی جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہیں، مالک کائنات ہیں، وہ چند درختوں کے لیے نہیں گئی تھی، قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں کے لیے، باضمیر باشعور انسانوں تک علی کو پہنچانے کے لیے جب بھی آذان میں علی ولی علی کی آواز سنیں تب فاطمہ زہرا کا شکر ادا کریں، آئیں چاہے سردی کا موسم ہو چاہے بارش کا موسم ہو، جتنی دیر بیٹھنا پڑے نہ کبھی اکتائیے گا نہیں، اس لیے کہ اس بی بی کا شکر لازم ہے، شکر لازم ہے جس بی بی نے ہم تک علی پہنچایا ہے، جس بی بی نے ہم تک ولایت پہنچائی ہے، کس عالم میں کہ 18 سال جس بی بی کے لیے پیغمبر اسلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے آج وہ فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، باقی سب بیٹھے ہیں اور فاطمہ زہرا سوال کر رہی ہیں بتاؤ کیا میں تمہارے سچے نبی کی سچی بیٹی نہیں ہوں؟ یہاں تک کہ اتنی دیر دربار میں کھڑے ہونے کے بعد اب جب سیدہ پلٹی ہیں تھکی ہوئی فاطمہ تو گھر واپس چلی جائیں، لیکن نہ ابھی بھی گھر واپس نہیں گئی ہیں، کیا خواہش ہے کیا کوشش ہے کسی طرح سے علی کو بچا کے قیامت تک پہنچاؤں۔ ایک مرتبہ دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، اٹھو باہر آؤ، جو اعلان کچھ دیر پہلے غدیر میں کچھ دیر پہلے سنا تھا گواہی دو حق پائمال ہو رہا ہے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھل رہا فاطمہ زہرا کے لیے۔ ایک دروازہ کھلا، کس نے کھولا؟ معاذ بن جبل نے دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا دیکھا سامنے نبی زادی کھڑی ہیں، کہنے لگا آپ کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ مجھے بولا لیا ہوتا، خود کیوں زحمت کی ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ نے فرمایا معاذ چھوڑو ان باتوں کو، اور کچھ دن پہلے جو غدیر میں اعلان سنا تھا او مسجد نبوی میں آ کے گواہی دو۔ معاذ کہنے لگا نبی زادی جب سارا مدینہ خاموش ہے تو اکیلے معاذ کی گواہی کس کام کی؟ فرمایا معاذ باقیوں کو چھوڑو، تم نے
سنا ہے، تم گواہی دو۔ کہ نبی زادی مجھے معاف رکھیے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ سننا تھا۔ بی بی کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا معاذ یاد رکھنا جب تک زندہ رہوں گی کبھی زندگی میں تجھ سے دوبارہ کلام نہیں کروں گی۔ بی بی یہ کہہ کر رخصت ہو رہی تھی، ایک مرتبہ معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا، جیسی بی بی کا یہ آخری جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا، گھبرا گیا اور گھبرا کر باپ سے پوچھا نبی زادی کیوں آئی تھی؟ کہا نصرت طلب کر رہی تھی۔ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے عذر خواہی کی۔ کہا پھر نبی زادی نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے یہ کہا جب تک زندہ رہوں گی کبھی زندگی میں تم سے دوبارہ کلام نہیں کروں گی۔ یہ سننا تھا۔ معاذ بن جبل کا بیٹا الٹے پاؤں واپس مڑا، باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا زندگی میں اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا۔ کہ یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ کہ بے شک تم میرے باپ ہو، بے شک یہ میرا گھر ہے، لیکن میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ زہرا ناراض اس سے خدا ناراض۔ بس میرے عزیزو، ایک مرتبہ حزب حاکم تک یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر کچھ دن اور یہ بی بی زندہ رہ گئی اور اسی طرح دروازوں پر دستک دیتی رہی، اسی طرح ضمیر انسانی کو جھنجھوڑتی رہی، مبادا کوئی ہمیں اس مسند پر نہ بیٹھنے دے۔ چنانچہ طے کیا گیا جتنا جلد ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو گل کیا جائے، اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا جائے۔ 50 افراد ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے، لکڑیاں اٹھائے، تلواریں اٹھائے، سیدہ زہرا کے گھر کی طرف چلے۔ یہ ایک طرف، اور دوسری طرف قبیلہ بنو اسلم کے 750 افراد، ان کی تفصیل میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج شب شہادت ہے، میرے سینے میں سکت نہیں، بہت شرمندہ ہوں، بس 2 جملے سنیں میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ بی بی کی تفصیلی شہادت میں کل بیان کروں گا۔ جیسے یہ 750 افراد قبیلہ بنو اسلم کے، 50 افراد یہ اس طرح سے غوغا ہے کہ بنو ہاشم کی گلیوں میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، شور برپا ہے۔ وہ دروازہ جب پیغمبر اسلام کھڑے ہو کر دیر تک قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کسی نے دستک دی۔ ایک مرتبہ مولا متقیان اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن سیدہ زہرا نے دست ادب جوڑ دیے، کہنے لگی اے امیر المومنین، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی میرے بابا نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے، اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ اب علی پیچھے ہٹے، فاطمہ زہرا آگے بڑھی، کسی کی آواز بلند ہوئی کہ علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہنے والے نے کہا چاہے رہتی رہے، ہم گھر کو آگ لگائیں گے۔ اب مجھے معاف کیجیے گا، یہ قیامت کا مرحلہ ہے۔ اس شخص نے کنفذ سے کہا آگے بڑھو، در فاطمہ کو آگ لگاؤ۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے بیت الاحزان میں لکھا، ایک مرتبہ آگ لگی، دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا، اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، ٹھوکریں مارنا شروع کی۔ اے لاہور کے غیور مومنوں جو اپنا آرام مصروفیات چھوڑ کر شب شہادت سیدہ زہرا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا۔ لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی فضا میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، فضا علی کو نہ بتانا۔ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، اب سکت نہیں، آخری جملہ، یہاں تک کہ 11 میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں رسی ہے کوشش کر رہا کسی طرح علی تک پہنچے اور علی کو گھر سے دربار لے کے جائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حضرت سے قریب پہنچتا، مجھے نہیں معلوم نبی زادی کس طرح سے اٹھی، چلتے ہوئے آگے بڑھی، آگے بڑھ کر
کے درمیان کھڑی ہوئی، کہنے لگی میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچے، میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچے گا، کہ نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی، کہ نبی زادی ہٹ جائیے، کہ نہیں ہٹوں گی، اب مجھے معاف کیجیے گا۔ صاحب مفاتیح الجنان نے لکھا اس شخص نے اپنا دائیں